کہیں تو یہ ارتقا ہے، تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھیسس، پھر وہ سنتھیسس تھیسس بن گیا، پھر اینٹی تھیسس، پھر سنتھیسس، تو اس طرح تدریجاً ارتقا ہو رہا ہے۔ یہ فلسفہ ہے اصل میں مارکس کا، جس کی روح سے ہر جدید شے ہر قدیم شے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اس لیے کہ جب ارتقا ہو رہا ہے تو ارتقا کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی نیا نظام آیا ہے وہ پہلے سے لازماً بہتر ہے۔ اس حوالے سے دین و مذہب کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1400 سال قبل کر دیا ہوا نظام جو ہے وہی اعلیٰ ترین ہے اور وہ بہترین ہے اور وہ صحیح ترین ہے۔ لہذا جو مارکسسٹ اسلام کی تعریف بھی کرتا ہے تو وہ اس انداز میں کرتا ہے کہ اپنے دور کا وہ بہترین نظام تھا، اور اس کی تعریف کریں گے اس ریزرویشنز کے ساتھ۔ ایبسولیوٹلی نہیں مان سکتے وہ مطلقاً، اس لیے کہ ان کا تو فلسفہ یہ ہے کہ یہ تو ارتقا ہے، ڈائلیکٹیکل پروسیس جاری ہے۔ اسی لیے میں نے دیکھیں یہ الفاظ استعمال کیے کہ عمرانیات کے میدان میں مغرب کے اس فکری ارتقاء یا بالفاظ صحیح افراط و تفریط کے دھکوں کا اثر عالم اسلام پر یہ پڑا کہ یہاں بھی لوگوں نے اسلام پر بطور نظام زندگی غور و فکر شروع کیا، اور اسلام نے حیات دنیاوی کے مختلف شعبوں کے لیے جو ہدایات دی تھیں ان کی تالیف و ترتیب سے اسلامی نظام حیات کی تدوین ہوئی، اور ساتھ ہی اس نظام زندگی کو دنیا میں عملاً نافذ کرنے کے لیے مختلف ممالک میں تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ 5 جو سینٹنس 5 جو سطریں ہیں یہ بہت اہم ہیں، ان کو جب تک ایک ایک حرف کو اچھی طرح چیو نہیں کر لیں گے بات آگے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی نظام حیات یا اسلام کا نظام زندگی یہ بالکل ایک جدید اصطلاح ہے، اس سے پہلے یہ اصطلاح تھی نہیں۔ نظام کا لفظ تو پہلی مرتبہ شاہ ولی اللہ نے استعمال کیا ہے، وہ بھی انقلابی نعرے کے طور پر، فک کل نظام، ہر نظام کو توڑ دینے والی بات، ختم کر دینے والی بات۔ ورنہ اس سے پہلے ہماری فقہ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، قرآن، اس کی تفسیر، اس میں نظام کا لفظ کہیں نہیں۔ در حقیقت یہ ایک رد عمل ہے کہ مغرب میں اگر سمجھا گیا نظام زندگی، ڈیموکریسی، سوشل ڈیموکریسی، فلاں یہ نظام، تو ہم نے بھی کہا کہ اسلام کا بھی ایک نظام حیات ہے۔ بات غلط نہیں تھی، صرف میں اصطلاح کی بات کر رہا ہوں کہ اصطلاح یہ بالکل حادث ہے، جدید ہے، قدیم نہیں ہے۔ نمبر 2 بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں اصل شے احکام، یہ شے فرض ہے، یہ واجب ہے، اس کی گریڈیشن ہے، یہ سنت ہے وغیرہ، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ، یہ حرام مطلق، یہ جو حلال و حرام کے احکام ہیں۔ البتہ حلال و حرام کے احکام اور کچھ اصولی ہدایات ہمیں قرآن میں ملتی ہیں، عائلی زندگی کے متعلق بھی، سیاسی زندگی کے متعلق بھی، اور معاشیات کے متعلق بھی۔ سود حرام ہے، فلاں شے حرام ہے، رشوت حرام ہے، اب یہ معاشی زندگی سے متعلق ایک حکم ہے۔ اسی طریقے سے نکاح، طلاق کے احکام، پھر حقوق الزوجین، مرد کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا یہ گیا کہ جتنے مختلف فیلڈز کے احکام تھے ان کو ہم نے جوڑا، اور جوڑ کر ہم نے کہا یہ ہمارا سیاسی نظام ہے، یہ ہمارا معاشی نظام ہے، یہ ہمارا عائلی نظام ہے، یہ ہمارا سماجی نظام ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ در حقیقت ریفلیکشن ہے اس زمانے کے ساتھ جو اب معاملہ چل رہا ہے، اور اس میں اس حد تک بھی تماشے ہوئے ہیں کہ جب یورپ میں فاشزم کا ڈنکا بج رہا تھا، ہٹلر اور مسولینی، معلوم ہوتا تھا دنیا کی اصل طاقتیں یہ بن جائیں گی، تو ہمارے ہاں لوگوں نے کہنا شروع، دیکھیں جی اسلام میں بھی آمریت ہے، اس لیے کہ اسلام میں تو خلیفہ کو ایسا اختیار دیا جاتا ہے، ٹوٹل اتھارٹی جو ہے اس کے ہاتھ میں مرتکز ہوتی ہے، تو یہ تو ہمارا نظام تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ جمہوریت آئی تو کہا دیکھیں اسلام میں جمہوریت ہے، امرہم شورا بینہم، یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا معاملہ آپس میں مشورہ، جمہوریت ہماری۔ تو یہ در حقیقت ایک ہماری وہی مروبیت، ذہنی مروبیت، اس کے تحت جو کچھ وہاں ہو رہا تھا اس کے ساتھ ایک ہم آہنگی اور اسی کا ایک اثر قبول کر کے، یہ تو ہے بہت ہی کروڈ فارم میں، لیکن یہ کہ اس سے آگے سٹل انداز میں بھی باتیں ہوئی ہیں۔ یقیناً اسلام کا کے بعض ایک ہدایات ہیں جو سیاسیات سے متعلق ہیں، اسی طریقے سے معاشی تو احکام موجود ہیں حلال اور حرام کے، تو ان چیزوں کی اپنی جگہ پر حقیقت ہے،
لیکن ان کو جمع کر کے ایک نظام حیات کا تصور دینا، یہ در حقیقت ایک رد عمل ہے، ایک اثر ہے کہ جو مغرب کے اس سوشل ایولیوشن یا جو بھی افراط و تفریط کے دھکے ہیں، اس کے عمل کا ایک اثر ہے کہ جو ہمارے ہاں پیدا ہوا۔ اور جیسے وہاں پہ کمیونسٹ موومنٹ، دی فاشسٹ موومنٹ، دی ڈیموکریٹک موومنٹ، اب یہ جو تحریکوں کا تصور تھا، تو عالم اسلام میں بھی اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے کنسیو کر کے اس کو قائم کرنے کے لیے ایک تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ اس کا تاریخی پس منظر سمجھیے۔ ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایبسولیوٹلی غلط کوئی شے ہے، نہیں، اس میں ایک حق کا پہلو موجود ہے، اسلام کے احکام ہیں، اسلام واقعتاً زندگی کے ہر گوشے کے لیے صراط مستقیم معین کرتا ہے، اس نے وہ راستہ ہمیں دیا ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اسے ضرور سمجھنا چاہیے۔ 20ویں صدی عیسوی کی یہ اسلامی تحریکیں جو انڈونیشیا سے مصر تک متعدد مسلمان ممالک میں تقریباً ایک ہی وقت میں شروع ہوئیں، بہت سے پہلوؤں سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں، اور یہ کہنا بہت حد تک صحیح ہے کہ تقریباً ایک ہی تصور دین ان کی پشت پر کام کر رہا ہے اور ایک ہی جذبہ ان میں سرایت کیے ہوئے۔ یہ تحریکیں نوٹ کیجئے، انڈونیشیا سے چلیں گے تو مسجومی پارٹی، آگے آئیے دی انڈین سب کانٹیننٹ تو جماعت اسلامی، ایران میں فدائیین، مصر میں الاخوان المسلمون، اور بھی چھوٹے چھوٹے عباد الرحمن، ترکی میں سعید نورسی کی تحریک، یہ مختلف ممالک میں تقریباً ایک ہی زمانے میں یہ تھاٹ جو ہے شروع ہوا ہے، اور ایک ہی تصور ان تمام تحریکوں کی بنیاد میں ہے، ایک ہی جذبہ۔ بلکہ میرے زمانہ طالب علمی میں مولانا نعیم صدیقی صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے ایک ادیب اور شاعر، ان کی ایک بڑی پیاری نظم آئی تھی، مجھے اب اس کا بس کوئی ایک آدھ مصرع یاد رہ گیا ہے کہ ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم، کہ یہ در حقیقت انڈونیشیا سے اور مصر تک یہ ایک ہی جذبہ ہے، کہیں زیادہ واضح ہے کہیں کچھ مبہم ہے، تو ایک ہی نغمہ ہے، کہیں اونچا کہیں مدھم، کہیں اس کی لے جو ہے بہت بلند ہے، کہیں ابھی وہ ذرا مدھم سروں کے اندر وہ راگ الاپا جا رہا ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، ان کی آبزرویشن صحیح تھی۔ یہ موومنٹس ایک ہی وقت میں تقریباً شروع ہوئی ہیں، اور یہ اسی جو پروسیس چل رہا ہے یورپ کا، جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اسی طریقے سے اس سوشل تھاٹ، ویدر یو کال اٹ این ایولیوشن یا یہ کہ یہ ہٹ اینڈ ٹرائل کا جو ایک معاملہ ہے جو ٹھوکریں کھا رہا ہے ویسٹ، اس کے اندر ہم ان کی پیچھے پیروی ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک ہی تھاٹ، ایک ہی جذبہ میں سرایت کیے ہوئے۔ پھر یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی وجہ سے عالم اسلام میں اسلام پر کم از کم ایک بہتر ضابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا، اور نوجوان نسل کے ذہنوں سے مغرب کی عام مروبیت میں بحیثیت مجموعی کمی ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا پازیٹو گین ہے ان تمام تحریکوں کا۔ وہ اپولوجیٹک انداز ختم ہو چکا ہے، جمعیت طلبہ کے نوجوان ہوں، وہ اخوان کے نوجوان ہوں، آپ کو انڈونیشیا وغیرہ میں ملیں گے نوجوان، ملائیشیا کے اندر ملیں گے بڑے پیارے نوجوان، یہ سب کیا ہیں؟ اب ان کے اندر ایک اعتماد ہے۔ وہ دور گزر چکا جب ہم کو شرمائے رہتے تھے، میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، وہ بات نہیں رہی۔ اب ڈٹ کر بات کرتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک نظام ہے، ہمارا نظام زندگی ہے، وی ہیو اے بیٹر سسٹم آف لائف، ہمارا ایک سیاسی نظام ہے وہ تمہارے سیاسی نظام سے بہتر ہے، ہمارا ایک معاشی نظام ہے وہ تمہارے معاشی نظام سے بہتر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک اعتماد پیدا ہوا ہے، ایک بہتر ضابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس میں ویسے ایک شخص کے اعتبار سے سب سے بڑا حصہ میرے نزدیک وہ علامہ اقبال کا ہے۔ ان کے اشعار نے اس خود اعتمادی کی فضا اور مسلمان نوجوان کو ایک جذبہ کہ سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہ جو نعرہ ایک لگایا تھا، اور فرنگی تہذیب کو جو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے سنگل پرسن سب سے زیادہ کریڈٹ اقبال کو جاتا ہے. اس نے جس طرح ویسٹ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، بلکہ ایک طرح سے کنٹمپٹ کے ساتھ، حقارت کے ساتھ ویسٹ سے خطاب کیا، یہ جو ہے اس سے ایک اعتماد پیدا ہوا اقبال کے پڑھنے والوں میں. لیکن یہ کہ پیمانہ جو ہے بڑے پیمانے پر ان تحریکوں نے پھر اس کام کو کیا ہے کہ جو اس کا پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی وجہ سے عالم اسلام میں اسلام پر کم از کم ایک بہتر ضابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، اور نوجوان نسل کے ذہنوں سے مغرب کی عام مروبیت میں بحثیت مجموعی کمی واقع ہوئی ہے. اگلا پیراگراف جو آ رہا ہے یہ میرے نزدیک میری اس تحریر کا اہم ترین حصہ ہے. اس میں میں نے چند اور اسباب گنوائے ہیں کہ مغربی تہذیب کی بالادستی اور مروبیت میں جو کمی ہوئی ہے عالم اسلام میں، اس کے کچھ اسباب اور بھی ہیں، کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں. کچھ اور اس کے لیے اسباب اور محرکات ہیں جن کی وجہ سے وہ اپولوجیٹک انداز نہیں رہا ہے کہ جو پچھلی صدی جو تھی 19ویں صدی عیسوی اس کے آخر میں تھی، جبکہ سر سید احمد خان تھے. اب جو ہے صورتحال بہت بدل چکی ہے. ان میں جہاں ان تحریکوں کا کنٹریبیوشن ہے جو میں پہلے بیان کر چکا، مزید فیکٹرز بھی ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ مغربی فلسفہ و فکر اور تہذیب و تمدن سے مروبیت میں عمومی کمی کے کچھ دوسرے اسباب بھی ہیں. مثلا ایک یہ کہ مغرب کے سیاسی غلبے اور عسکری تسلط کا جو سیلاب تیزی سے آیا تھا وہ نہ صرف یہ کہ رک گیا ہے بلکہ مختلف ممالک میں قومی تحریکوں نے اس کا رخ پھیر دیا ہے، اور مغرب اپنی سیاسی بالادستی کی بساط رفتہ رفتہ طے کرنے پر مجبور ہو گیا. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹر ہے. وہ سیلاب جس طرح آیا تھا تیزی کے ساتھ، ایسے ہی ریسیڈ بھی کر گیا ہے. چنانچہ یہ پچھلے 50 سال میں آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً تمام جو ہے تھرڈ ورلڈ وہ کم سے کم براہ راست عسکری اور سیاسی غلامی جو ہے براہ راست اس سے نجات پا چکی ہے. کلچرل ڈومینیشن ہے، ٹیکنیکل ہے، سائنٹیفک ہے، معاشی طور پر ان کے ہتھ کنڈے ہیں جنہوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن براہ راست غلامی سیاسی اور عسکری. اب کوئی انگریز کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا ہے کہ will you be governed by sword or by pen. وہ رعونت ختم ہوئی. بلکہ نیچے میں نے لکھا ہے کہ دولت برطانیہ نے جس طرح رفتہ رفتہ اپنی عظمت کی بساط لپیٹی ہے وہ تو اس دور کا نہایت ہی عبرت آمیز واقعہ ہے. وہ سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ خود غروب ہو گئی ہے. کوئی حیثیت نہیں. ورلڈ پالیٹکس میں تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. وہ اپنے گھر میں تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں کہ یہ جو امیگرینٹس ہیں یہ آ رہے ہیں یہاں پر، اور ہم تو یہاں پر شاید جو ہے اقلیت بن جائیں گے، ڈومینیٹ کر جائیں گے. اس لیے کہ جو ہندوستان سے آ گئے، پاکستان سے آ گئے، ویسٹ انڈیز سے آ گئے، ان کا ریٹ آف ملٹیپلیکیشن جو ہے آبادی بڑھنے کا وہ اتنا تیز ہے کہ دے فیل تھریٹنڈ کہ یہ تو ڈومینیٹ کر جائیں گے. آج وہ چھوٹا سا جزیرہ بھی اب ان کے پاس جو ہے وہ اس معنی میں نہیں رہا جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتے ہو. یہ ساری جو وہاں پر ہوتی ہے امیگرینٹس کے خلاف جو ایک ری ایکشن ہوتا ہے اس کے سبب یہ. تو پہلا سبب تو یہ ہے جس کی وجہ سے چونکہ مروبیت بھی اسی سے ہوئی تھی لہذا مروبیت میں کمی بھی ہوئی. اور اگرچہ تحفظ و حمایت کے پردے میں سیاسی بالادستی اور تعاون کے اور امداد کے پردے میں معاشی تفوق اور برتری کے بندھن ابھی باقی ہیں، تاہم تقریباً پورا عالم اسلام مغربی طاقتوں کی براہ راست محکومی سے آزادی حاصل کر چکا ہے. پہلی بات. دوسرے یہ کہ مغربی تہذیب و تمدن کا کھوکھلا پن تجربے سے ثابت ہو گیا اور خود مغرب میں محسوس کیا گیا کہ اس کی بنیاد غلط اور تعمیر کج ہے. خصوصاً جب مادہ پرستانہ الحاد جب اپنی منطقی انتہا کو پہنچا اور اس کے کوکھ سے سوشلزم اور کمیونزم نے جنم لیا اور اس نے انسانیت کی بچی کچی اقدار کو بھی ٹھوس معاشی مسئلے کے بھیٹ چڑھانا شروع کیا تو خود مغرب پریشان ہو گیا اور وہاں بھی نہ صرف انسانیت بلکہ دبی آواز میں روحانیت تک کا نام لیا جانے لگا. اس لیے کہ ویسٹ جو ہے یورپ اور امریکہ یہ تو ڈیموکریسی کے قائل ہیں، حریت، فریڈم یہ ان کا کیچ ورڈ. لیکن وہ جو مادی ارتقاء کا عمل جو شروع ہوا تھا وہ وہاں رکا نہیں، وہ تو گیا سوشلزم اور کمیونزم تک. کمیونزم نے پیدا کر دیا ٹوٹلیٹیرین معاشرہ، استبداد کی آخری انتہا. آزادی کس چڑیا کا نام ہے؟ آزادی بھی تو ماورائی شے ہے، اصل شے تو پیٹ ہے، اصل مسئلہ معاشی ہے. جب ٹھوس ہی مسئلے اہم تر ہے تو سب سے ٹھوس جو ہے وہ تو معاشی مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ آزادی و آزادی کی چڑیا جو ہے خامخواہ اس کے گن گاتے ہو، اس کی فکر نہ کرو، اصل مسئلہ جو ہے وہ پیٹ کا ہے. پیٹ معاش کے ٹھوس مسئلے کو انہوں نے ترجیح دی.
تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب یورپ میں محسوس ہوا کہ ہم تو کسی غلط رخ پر جا رہے ہیں۔ لہذا آپ حیران ہوں گے، آپ کے علم میں شاید یہ نہ ہو، ایک دور میں انہوں نے، امریکہ وغیرہ نے، لاکھوں کی تعداد میں گیتا چھپوا کر ہندوستان بھیجی، گلوریس قرآن ملینز کی تعداد میں شائع کر کے مسلمان ممالک کے اندر بھیجا کہ خدا کے لیے اپنے مذہب کو سمجھو تم، اور کم سے کم کمیونزم سے تو راستہ جو ہے اس کا راستہ بند کرو۔ یہ کسی مذہب سے کوئی دلچسپی انہیں نہیں تھی، نہ گیتا سے ہو سکتی ہے نہ قرآن سے، لیکن گلوریس قرآن کے وہ نسخے بڑے خوبصورت، وہ لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کی، اس لیے کہ جو یہ چلا آ رہا تھا سیلاب رشین ڈومینیشن کا، اور کمیونزم جو ان کے نظام زندگی جو ہے ڈیموکریسی جو اس کے لیے تھریٹ بن چکی تھی، اب اس کو روکنے کے لیے مذہب کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ لہذا مذہب کے احیاء کی اور روحانیت اور آزادی کے ساتھ روحانیت اور مذہب کی باتیں بھی یورپ میں کی گئیں، لہذا یہ ایک دوسرا فیکٹر ہے۔ تیسرے یہ کہ نہ صرف یہ کہ خود سائنس کی قطعیت اور حتمیت ختم ہو گئی، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہ آئنسٹائن ایرا جو ہے فزکس کا، اس نے سائنس کے تصورات ہی بدل کر رکھ دیے، اور کچھ نئے نظریات نے نیوٹن کی طبیعیات اور یوکلیڈسی ہندسے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی، یوکلیڈین جیومیٹری، ان سب کا معاملہ جو ہے ختم ہو گیا، بلکہ خود مادہ ٹھوس نہ رہا اور تحلیل ہو کر قوت محض کی صورت اختیار کر گیا۔ چنانچہ ما وراء طبیعیاتی عقائد کا اقرار نسبتاً آسان ہو گیا، اور مذہب کو بحیثیت مجموعی کسی قدر سہارا ملا، اس لیے کہ وہ جو اصل شے تھی وہ تو حتمی ہونا اور قطعی ہونا اور یقینی ہونا، اور میٹر از انڈسٹرکٹیبل، اور یہ قوانین جو ہیں انوائلیبل ہیں، کہیں ان میں ترمیم ہو نہیں سکتی، تو ایوری تھنگ از ریلیٹیو، کہاں کی باتیں کر رہے ہو تم؟ کوئی قانون نہیں ہے دائمی حتمی، ایوری تھنگ از ریلیٹیو۔ اور یہ مادہ کس بلا کا نام ہے جو صرف انرجی ہے، انرجی کی فلاں 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 قسمیں ہیں، اب وہ قسمیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ نوبل پرائزز جو مل رہے ہیں فزکس میں آج کل، کہ وہ بنیادی جو ہے کتنی قسم کی انرجی ہے اور فورسز آف دی نیچر وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب کثرت سے وحدت کی طرف، توحید کی طرف انسان خود بخود جا رہا ہے، یہ فزکس جو ہے توحید کی طرف جا رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب اس میدان میں جو انقلاب آیا سائنس کے میدان میں، تو 19th سینچری فزکس کچھ اور تھی، 20th سینچری فزکس کچھ اور ہے، اور یہ فزکس جو ہے یہ تو اب تصوف بن گئی۔ چنانچہ مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا ہی تھا میڈیکل کالج میں، تو بنگمڑی میں جو اب سائیوال کہلاتا ہے، ایک پروفیسر آف میتھمیٹکس تھے، تو انہوں نے، وہ چونکہ ملحد تھے، بہت سخت ملحد، لیکن انہوں نے ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی، بحث و تمیز ہوتی تھی ان سے، تو ان کا کہ بھائی ایک بات ہے، اب یہ تمہارا معراج والا معاملہ جو ہے، اب یہ تو سائنس کے حوالے سے بھی اب کچھ بات تم کہہ سکتے ہو۔ انہوں نے مجھے بتایا یہ، کیونکہ یہ تو فزکس کے میدان کی بات تھی، کہ اب ہم یہ مانتے ہیں، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اگرچہ اسے اچیو کرنا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، that if an object moves with the velocity of light, time will not move with it, time will become stationary, zero۔ تو اس لیے وہ جو تمہارے ہاں حدیثیں آتی ہیں، وہ چونکہ تمہارے ہاں کہتے تھے، وہ خود تھے ملحد، تمہارے ہاں جو وہ حدیثیں ہیں کہ حضور جو ہے وہ سارا سفر طے کر کے آگے، اور پانی ابھی بہہ رہا تھا اور کنڈی ابھی ہل رہی تھی، تو اٹ میک سینس، بات اب سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح، واقعہ یہ ہے، ایک بہت اہم نکتہ ہے یہ، آج ایمان بالغیب کے ضمن میں ہمارے لیے اتنی سہولتیں ہیں کہ آج سے 1000 برس پہلے کے انسان کو اس ایمان بالغیب کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی۔ اب مثلا یہ بات، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ خالص ایمان بالغیب کی بات تھی، ماننا پڑتا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر شے چھوٹی سے چھوٹی وہ محفوظ ہو رہی ہے۔ اب آج سے 1000 سال کا پہلے کا آدمی کیسے اس کو باور کرتا؟ اسے صرف ڈوگمے کی حیثیت سے، عقیدے کی حیثیت سے، ایمان بالغیب کی حیثیت سے ماننا تھا۔ آج آپ کے لیے کتنی سہولت ہے، ٹیپ ریکارڈر کا کانسیپٹ آپ کے پاس موجود ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، بٹن کے سائز کے ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہے اور سب کچھ جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کی پوری لائف کی جو ہے فلم ہو سکتی ہے، بن رہی ہے، آج ہمیں معلوم ہے، یہ ساری لائٹ ویوز جا رہی ہیں، ڈسیپیٹ ہو رہی ہیں، ان سب کو ریکیپچر کیا جا سکتا ہے، پوری کی پوری تصویر جو ہے وہ دوبارہ بلڈ اپ کی جا سکتی ہے،
اور مختلف سیاروں تک وہ ویوز جو پہنچی ہوئی ہیں، کچھ پتہ نہیں وہاں وہ امپریشنز قائم ہوں، وہ پکچرز بنی ہوئی ہوں۔ اور جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں وہ سورہ کہف کی آیت کہ جس وقت وہ اعمال نامہ رکھا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ جب وہ اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا تو لوگ چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے، یہ کیسا ریکارڈ ہے جس نے مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے۔ پکار اٹھیں گے لوگ۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک جوائنٹ کمپیوٹر جس میں آپ کی پوری فلم بھی محفوظ ہے، پوری لائف کی، اور آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ محفوظ ہے، بلکہ آپ کی نیتوں کا ریکارڈ، دل کا الیکٹرو کارڈیوگرام جو ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس تک پہنچے کہ آپ کی نیتوں کا ریکارڈ بھی ہو رہا ہو، ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے۔ دماغ میں اٹھنے والے وسوسوں کا بھی الیکٹرو انسیفلوگرام کی کوئی شکل ایسی ہو جائے کہ وہ آپ کے وسوسوں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہو، اور صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہوگی، لے لیجیے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ آپ کا اعمال نامہ ہے، یہ پکچر ہے، دیکھ لیجیے۔ آج اس کا ماننا 1000 گنا زیادہ آسان ہو چکا ہے آج کے انسان کے لیے، جبکہ آج سے پہلے اس کا ماننا صرف اور صرف ایمان بالغیب کی بنیاد پر۔ آج وہ معاملہ جو ہے وہ اس کے نقشے آج ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بات کہ اس نے اب مذہب کو بحیثیت مجموعی جو ہے اس سے سہارا ملا ہے، اور اقرار جو ہے ما بعد الطبیعاتی حقائق کا اقرار اب آسان ہو گیا ہے۔ چوتھے یہ کہ مختلف مسلمان ممالک میں جب آزادی اور خود اختیاری کے حصول کے لیے قومی تحریکیں اٹھیں تو چونکہ مسلم قومیت کی اساس بہرحال مذہب پر ہے، لہذا جذبہ قومی کی انگیخت کے لیے لامحالہ مذہبی جذبات کو اپیل کیا گیا، جس سے احیاء اسلام کے تصور کو تقویت پہنچی۔ اس کا سب سے بڑا جو اس کا معاملہ ہے، فنومینن، یہ جو سب سے زیادہ نمایاں ہے، یہ پاکستان کی تحریک میں۔ ہمیں آزاد ہونے کے لیے تحریک چاہیے تھی، تحریک کے لیے کوئی جذبہ چاہیے، قومی جذبہ۔ ہماری قومیت کی بنیاد سوائے مذہب کے کوئی ہے نہیں، لہذا مذہب کے جذبے کو انووک کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تاکہ اس نعرے سے لوگ جمع ہوں۔ باقی جگہوں پر ایسا نہیں ہوا ہے، یعنی اس میں نے اس کو جو سویپنگ سٹیٹمنٹ بنا دیا ہے تمام ممالک کے لیے، وہ در حقیقت بتمام و کمال تو صحیح ہے صرف پاکستان موومنٹ کے لیے۔ باقی بعض ممالک میں مذہب کا نام جو ہے وہ بہت ثانوی درجے میں لیا گیا، اکثر جگہوں پر لیا ہی نہیں گیا، لیکن یہ کہ پاکستان کا خاص طور پر فنومینن یہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے مسلمان ممالک میں قومیت کی دوسری بنیادیں موجود تھیں۔ مثلا ترکی میں ترک نیشنلزم کام کر جائے گا، اس لیے کہ عظیم اکثریت آبادی کی ترک نسل سے ترکی زبان بولتی ہے۔ عربوں نے عرب نیشنلزم کو بنیاد بنایا اپنے ریزسٹنس موومنٹ اور فریڈم موومنٹ کی۔ صدر ناصر نے اٹھا کر جو انگریزوں کو پھینکا ہے میڈیٹرینین میں، تو اس کے لیے جو بھی اس کی ریزسٹنس موومنٹ تھی وہ عرب نیشنلزم پر تھی۔ الجزائر کے جہاد آزادی میں کچھ مذہب کا نام لیا گیا، لیکن اصل میں وہ بھی جو ہے وہ نیشنلسٹ موومنٹ تھی، اس لیے کہ اس کا نتیجہ جو کچھ نکلا وہ سامنے ہے، وہ تو سوشلسٹ آرڈر جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ لیکن پاکستان میں بسنے والے مسلمان نہ کسی نسل کی بنیاد پر قوم تھے، نہ ایک زبان بولتے تھے۔ یہاں پر تو معلوم ہوا کہ سوائے مذہب کے اور کوئی کامن فیکٹر تھا ہی نہیں جو انہیں قوم بناتا، لہذا ایک قومی تحریک جو اٹھی ہے پاکستان کی تحریک، اس میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، ناچار مسلمان شو کہ وہ نعرہ لگائے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے بغیر لوگ جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں احیاء اسلام کے جذبے کو تقویت حاصل ہوئی۔ اب ہم جب کہ قوم کے اندر نعرہ لگا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، غریبان پکڑا جا سکتا ہے، اب لاؤ اسلام۔ تو یہ 4 فیکٹرز ہیں جو میں نے گنوائے ہیں کہ ایک تو ان تحریکوں کا مثبت عمل ہے، کچھ تھنکرز انڈیویجول، علامہ اقبال جیسی شخصیات، کچھ یہ تحریکیں، ان کے نتیجے میں عالم اسلام کے اندر، نوجوانوں کے اندر، جدید تعلیم یافتہ لوگوں اسلام اور اسلامی نظام پر اعتماد کے اندر اضافہ ہوا، ایک جذبہ بیدار ہوا احیاء اسلام کا۔ اور یہ 4 فیکٹرز جو ہیں وہ اس کے کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں، جن کے نتیجے میں وہ دور اب ختم ہو گیا ہے کہ جو مذہب تھریٹنڈ تھا، اب تو در حقیقت مذہب جو ہے پہلے کے مقابلے میں زیادہ فرم فوٹنگ پر ہے، بلکہ اس کے مقابلے کی جو میٹیریلسٹک سویلائزیشن ہے وہ گراؤنڈ لوز کر چکی ہے۔
یہ دوسری بات ہے کہ ابھی اہل مذہب جو ہیں اتنے منظم ہو کر سامنے نہیں آ سکے ہیں، اس کی وجوہات تو اگلے چیپٹر میں آئیں گے انشاءاللہ۔ مندرجہ بالا اسباب و عوامل سے تقویت پا کر احیاء اسلام، قیام حکومت الہیہ اور نفاذ نظام اسلامی کی تحریکیں مختلف مسلمان ممالک میں برسر کار ہوئیں، جن میں قوت و وسعت اور جذبہ و امنگ کے اعتبار سے مصر کی الاخوان المسلمون اہم تر تھی۔ بہت بڑی تعداد تھی ان کی، اور عرب قوم کا ایک مزاج ہے جذبہ بہت ہوتا ہے، بہت فعال قوم ہوتی ہے نسلاً۔ عرب جو ہے جذباتی بھی ہوتے ہیں، فعال بھی ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تھاٹ وغیرہ سے انہیں زیادہ دلچسپی نہیں ہے، یہ ہر قوم کا ایک نسلی مزاج ہوتا ہے۔ تو وہ مزاج جو ہے، جو ایرین نیشنز ہیں، آریائی نسلیں ہیں، ان میں ہے اسپیکولیشن، تھاٹ، غور فکر، فلسفیانہ انداز۔ اور یہ جو سیمیٹک ریسز ہیں، ان کے اندر زیادہ جو ہے وہ فکر وغیرہ سے اور فلسفے سے دلچسپی نہیں، بلکہ عمل، جذبہ، جہاد۔ تو عرب میں جو تحریک اٹھی مصر میں الاخوان المسلمون، وہ اپنے جذبے کے اعتبار سے، اثر و نفوذ کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے وہ وسیع تر تھی، لیکن ایک ٹھوس اور مضبوط فکر کی حامل ہونے کے اعتبار سے برِ صغیر پاک و ہند کی جماعت اسلامی کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ اس کا ثبوت بھی مل گیا، اس لیے کہ حسن البنا مرحوم، ان کی تو کوئی تصانیف ہے نہیں خاص، لیکن اس کے بعد سید قطب صاحب کی تصانیف جو ہے وہ در حقیقت اب الاخوان المسلمون کے لیے وہ ایک لٹریچر ہے جو فراہم ہو گیا ہے۔ لیکن انہوں نے خود یہ ایجپشن کورٹ کے اندر جب ان پر چارج لگایا گیا کہ تم نے مولانا مودودی کے فکر کو یہاں پھیلایا ہے، یہ بھی ان کے مصری عدالت کے اندر جو چارج شیٹ ان پر لگائی گئی تھی ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا، تو انہوں نے اسے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے ان کے فکر سے استفادہ کیا ہے۔ تو وہاں بھی اب فکر جو ہے در حقیقت وہ یہیں سے امپورٹڈ فکر ہے زیادہ تر، اگرچہ بعض پہلوؤں سے انہوں نے اضافہ کیا، اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ ترقی اور ارتقاء کا عمل تو چلتا ہے، لیکن بیسیکلی الاخوان ابتدا میں کسی ٹھوس فکر کی حامل تحریک نہیں تھی، بلکہ ایک جذبات والی تحریک تھی، جذبہ تھا، عمل تھا، جوش تھا، خروش تھا۔ لیکن یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا معاملہ، مولانا مودودی چونکہ بیسیکلی ایک مصنف ہے اور اس اعتبار سے انہوں نے ایک فکر دیا ہے، اس فکر کا جو ہے اس کے پہلو سے جماعت اسلامی کی تحریک اہم ترین تھی، لیکن جذبہ اور اثر و نفوذ کے اعتبار سے الاخوان المسلمون۔ یہ تحریکیں تقریباً ثلث صدی سے مختلف مسلمان ملکوں میں برسر عمل ہے۔ یہ ثلث اس اعتبار سے کہ یہ آج سے 20 سال پہلے، بلکہ سن 67، اب تو ہو گئے اس کو 22-23 برس ہونے کو آئے، اس وقت کی یہ تحریر ہے، ورنہ اب یہ مور دین ہاف اے سینچری، نصف صدی سے زائد ہو چکا ہے ان تحریکوں کو برسر عمل۔ اس عرصے میں بعض تحریکیں تو دنیا سے غائب ہو چکی ہیں بالکل، مثلاً یہ کہ مخزومی پارٹی کا کوئی وجود نہیں رہا، وہاں وہ ناکام ہو کر، فیل ہو کر وہ بالکل معدوم ہو گئی۔ الاخوان مصر میں تو نہیں رہے، مصر میں تو اب سپلنٹر گروپس ہیں مختلف، باقی عرب ممالک میں بھی انہیں تقریباً دیش نکالا دیا جا چکا ہے، لیکن یہ کہ اخوان کے نوجوان امریکہ میں، یورپ میں، مختلف شہروں میں یہ مختلف پروفیشنل، سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز یہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی ملک میں انہیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ جماعت اسلامی ہندوستان اور پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، یہاں پر اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت اختیار کر لی، اور ہندوستان میں چونکہ کام اور بھی مشکل تھا، وہاں پر اب کچھ رفتہ رفتہ وہ الیکشن کی طرف وہ بھی آ رہے ہیں۔ مثلا ابھی انہوں نے ریسنٹلی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ووٹ دیں گے، یعنی جو ہمارا موقف ہے تنظیم اسلامی کا کہ ہم الیکشن لڑیں گے نہیں، ووٹ دیں گے، اچھا آدمی ہو، یعنی شریعت پر کاربند ہو اور ہماری علم کی حد تک شریعت کا پابند ہو، اور یہ کہ کسی ایسی جماعت سے نہ ہو کہ جس کے منشور میں کوئی شے خلاف اسلام ہو تو ہم ووٹ دے سکتے ہیں۔ وہ ہم سے ایک قدم آگے نکل گئے ہیں، اور وہ ہے ہندوستان کے حالات کا، وہ ہندوؤں کو بھی ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ہندوؤں میں بھی بہتر ہندو جو زیادہ متعصب نہ ہو، زیادہ مسلمانوں کے خلاف نہ ہو، کردار کے اعتبار سے بھی نسبتاً بہتر ہو، تو انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی ہے۔ اب تک وہ الیکشن کے فیلڈ سے علیحدہ رہے تھے، زیادہ تر وہی اپنی بنیادی دعوت اور کچھ یہ کہ سوشل ورک، کہیں فسادات ہو گئے ہیں مسلمانوں کے لیے امدادی کام، یہ کام وہ لوگ کر رہے تھے۔ ایک بڑا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ ہندوستان کی مختلف ریجنل لینگویجز میں قرآن مجید کا ترجمہ مختصر حواشی کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ کام یعنی میں شرم کے احساس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو قادیانیوں نے کیا تھا، اور یا دوسرے نمبر پر اگر کیا تو جماعت اسلامی نے کیا، ہند کی جماعت۔ یہاں ہمارے ہاں
تو سیاست اس درجے غالب آ چکی ہے کہ یہ کام بھی نہیں کیا گیا، لیکن وہاں جو ہے یہ کام ہوا ہے، اور بہت سی ریجنل لینگویجز میں ترجمے ہوئے ہیں، ملیالم ہے اور تامل ہے، تیلگو ہے، مختلف جو ساؤتھ انڈیا کی لینگویجز ہیں۔ لیکن یہ کہ تحریک جو تھی در حقیقت اقامت دین اور غلبہ دین، اس کے اعتبار سے یہ 50 برس سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہ وہ تحریکیں کہیں کامیاب نہیں ہوئی۔ ایران کے فدائین بھی ختم ہو چکے تھے۔ یہ جو فنومینن ہوا ہے خمینی ریولوشن، یہ بالکل اس سے ایک مختلف شے ہے، ورنہ فدائین کا وجود، جیسے کہ مخدومی پارٹی ختم ہو گئی تھی، فدائین کا وجود بھی نہیں رہا، یہ ایک ہی وقت میں ابھری تھی۔ جماعت اسلامی اور الاخوان یہ موجود رہی ہیں، ابھی تک ہیں، جو ان کا جو حال ہے وہ اب پڑھ لیجئے۔ یہ تحریکیں تقریباً ثلث صدی سے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اب یہ نصف سے زائد صدی سے مختلف مسلمان ملکوں میں برسر عمل ہیں، اور ملت اسلامی کی نوجوان نسل کا ایک خاصا قابل ذکر حصہ ان کے زیر اثر آیا ہے، لیکن عملاً ان میں سے کسی کو کوئی نمایاں کامیابی کہیں حاصل نہیں ہو سکی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں اپنا وقت پورا کر چکی ہیں اور اسلام کی نشأت ثانیہ کے خواب کی تعبیر کا وقت ابھی نہیں آیا۔ چنانچہ مصر میں اخوان المسلمون کا اندرون ملک تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے، یہ اس وقت خاتمہ ہو گیا تھا، اور اس میں سے کچھ سپلنٹر گروپس نکلے ہیں کہ جو بڑے یعنی تشدد پسند تھے، اور پھر اور علیحدگیاں ہوئی ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ کر کے اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لیا ہے، اور اس کے باقیات الصالحات جلا وطنی کے عالم میں دول عرب کی باہمی آویزش کے سہارے جی رہے ہیں۔ مختلف عرب ممالک ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، تو کسی وقت کوئی ایک ملک جو ہے اخوانیوں کو پناہ دے دیتا ہے دوسرے کے مقابلے میں۔ سعودی عرب نے بہت سے اخوان کے لوگوں کو پناہ دی، اس لیے کہ کشمکش پولیٹیکل چل رہی تھی سعودیوں کے درمیان اور جنرل ناصر کے درمیان، لہذا وہ جو مصر سے لوگ نکلتے تھے سعودی عرب میں انہیں پناہ ملتی تھی۔ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ڈاکٹر نام ایک دم ذہن سے میرے نکل گیا ہے، وہ ان کے داماد جو تھے وہ بہت عرصے تک سعودی عرب میں رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو وہاں کام کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ بادشاہت کا نظام ہے، اگر یہاں پر کوئی سیاسی عمل شروع ہو جائے تو ان کی بادشاہت کو خطرہ ہے۔ رہی بر صغیر کی تحریک اسلامی تو اس کا جزو اعظم پاکستانی سیاست کے نظر ہو چکا ہے، اور اب اس کا مقام تحریک جمہوریت کی حاشیہ برداری سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔ ان تحریکوں کی ناکامی کا سبب بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے بے صبری سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی اکثریت کے ذہنوں کو بدلے بغیر سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا، جس کے نتیجے میں قومی قیادتوں اور ترقی پسند عناصر سے قبل از وقت تصادم کی نوبت آ گئی، لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راست نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور مطالعہ اسلام کے نقص کا۔ اس کی میں وضاحت نہیں کر رہا، صرف یہ 4-5 سطریں جو ہے پڑھ لی ہیں، اصل میں اس پر گفتگو جو ہے تفصیلاً وہ اب آئندہ سے مراد اب کل ہی ہے، 11 بجے وقت پر ذرا یہاں پہنچ جائیے۔ میں خاصی مشقت جو ہے لے رہا ہوں اس کام کے لیے، تو آپ حضرات بھی ذرا اس پر اپنی توجہ جو ہے مناسب حد تک صرف کریں۔ اسلامی تحریکیں، ان کے ضمن میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ تحریکیں تقریباً ایک ہی وقت میں تقریباً پورے عالم اسلام میں شروع ہوئیں، انڈونیشیا سے اور عرب ممالک تک۔ مخدومی پارٹی انڈونیشیا کی، جماعت اسلامی ہند و پاکستان کی، فدائیین ایران کے، الاخوان المسلمون شروع میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مصر کی تحریک تھی، لیکن پھر وہ پورے عالم عرب میں پھیلی،
کچھ اور چھوٹی تحریکیں، عباد الرحمن مثلاً تھے لبنان میں، یا سعید نورسی کی تحریک ترکی میں، اسی طرح کچھ تحریک جو ہے یہ سوڈان میں بھی۔ دوسری بات یہ کہ ان تحریکوں کا جو تصور دین ہے اور جو جذبہ اس کے تحت کار فرما تھا ان تحریکوں کے، وہ تقریباً مشابہ، ایک جیسا۔ تیسری بات یہ کہ ان تحریکوں کے نتیجے میں یقیناً فائدہ بھی بہت ہوا ہے، یعنی یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ان کا حاصل کچھ نہیں ہوا۔ یقیناً عالم اسلام میں جدید تعلیم یافتہ طبقات، کیونکہ جو لوگ آج سے 25-30 برس پہلے نوجوان تھے وہ اب ظاہر بات ہے کہ ادھیڑ عمر میں ہیں یا بڑھاپے میں ہیں، اس لیے میں صرف نوجوان کا لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ جس وقت یہ تحریر لکھی گئی تھی وہاں لفظ نوجوان آیا تھا، اس وقت تک زیادہ تر نوجوانوں کا طبقہ زیر اثر آیا تھا، لیکن اب وہ نوجوان بڑھ کر ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے فعال اور ذمہ دار افراد بن چکے ہیں۔ اس کی ایک بڑی پیاری مثال ہے کہ امریکہ میں MSA مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن قائم ہوئی تھی 60s میں، اور یہ ان طلباء پر مشتمل تھی جو اکثر و بیشتر یا ہندو پاکستان کی جماعت اسلامی سے متاثر تھے اور وہ لوگ وہاں پہنچے، یا اخوان المسلمون کے منسلک لوگ وہ وہاں پہنچے نوجوان حصول تعلیم کے لیے۔ تو وہ اپنے ساتھ تصور دین اور ایک جذبہ اقامت دین کہیں یا غلبہ دین کہیں یہ لے کر گئے تھے۔ تو انہوں نے پہلے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ایک طلباء کی تنظیم کی شکل میں، مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ، اور وہ بڑی فعال رہی۔ لیکن اب چونکہ ایک نسل جو ہے اس کا وقت اس پر اب گزر چکا ہے، تقریباً 25 برس کہا جاتا ہے کہ ایک نسل انسانی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد 25 برس کے لگ بھگ کسی شخص کے ہاں اولاد شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ 25 برس کے بعد پھر اس کے ہاں اولاد کا سلسلہ۔ تو یوں سمجھئے کہ ایک نسل جو ہے بنی نوع انسان کی، اس کو ہم 25 سالوں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ 25 سال کا دور ایک نسل کا دور ہے۔ تو جب ایک نسل کا دور وہاں گزر گیا تو اب وہاں پر اسی نے اب اسنا کی شکل اختیار کی، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ۔ وہ قیادت جو اس وقت MSA کی تھی اب وہ ابھر کر وہ اسنا کی قیادت ہے، اور نیچے اب ان کے کئی جو ذیلی تنظیمیں ہوتی ہیں، اب MSA گویا کہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ IMA، یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے۔ تو یہ فینومینن ہے کہ ابتداءً تو نوجوان زیر اثر آئے ان تحریکوں کے، اور زیادہ تر جدید تعلیم یافتہ نوجوان۔ ہمارے قدیم روایتی علماء زیادہ متاثر نہیں ہوئے ان تحریکوں سے، ان کا اپنا ایک تصور دین، ان کے اپنے کچھ پرائرٹیز، ان کی اپنی ترجیحات کا معاملہ ہے۔ آئے ہیں ان میں سے بعض حضرات لیکن کم، ان کا ایک علیحدہ تشخص برقرار رہا ہے۔ یہ میں نے امت مسلمہ کے عروج و زوال پر جو مضمون لکھا تھا آج سے 15 سال قبل، اور پچھلے دنوں وہ ایک کتابچے کی شکل میں تقسیم بھی ہوا ہے، اور جمعے میں نے 2 جمعوں میں اسی موضوع پر خطاب کیا۔ تو یہ موضوع در حقیقت اس کا ہے کہ احیاء اسلام کی یا مسلمانوں کے تیسرے عروج کا دور جو شروع ہو رہا ہے، تو اس میں کون کون سے حصے ہماری قوم کے، کون کون سے طبقے کس کس انداز میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اس میں علماء کا اپنا ایک طبقہ ہے، ان کا اپنا ایک رول ہے، ان کی اپنی ایک کنٹریبیوشن ہے۔ پھر قومی تحریکوں کا اپنا ایک رول ہے، قومی اور سیاسی، اور درمیان میں یہ احیائی تحریکیں ہیں کہ جو خالصتاً اسلام کے احیاء کے مقصد سے قائم ہوئی ہیں، ان کی غرض تاسیس ہی ہے۔ تو یہ 3 مین کیٹیگریز ہیں جو میں نے وہاں اپنی تقاریر میں اب کہا ہے۔ جیسے فوج کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک قلب ہے، ایک میسرہ ہے، ایک میمنہ ہے، رائٹ ونگ ہے، لیفٹ ونگ ہے، اور درمیانی قلب۔ تو قلب جو ہے اس احیائی پروسیس کے اندر وہ تو انہی اسلامی تحریکوں پر مشتمل ہے۔ دائیں بائیں کہہ سکتے ہیں کہ علماء کی تحریکیں یا جماعتیں یا تنظیمیں، اور قومی اور سیاسی تحریکیں۔ اس کتابچے کا چونکہ عنوان ہے اسلام کی نشأت ثانیہ، یہ مسلمانوں کے عروج و زوال سے بحث نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس کی جو اصل جو یعنی ایشو ہے جس پر کہ اس میں بحث کی جا رہی ہے وہ ہے اسلام کی نشأت ثانیہ۔ لہذا ان دونوں میں ذرا تھوڑا سا جو فرق و تفاوت ہے اسے پیش نظر رکھیں۔ تو یہ جو احیائی تحریکیں ہیں جو احیاء اسلام ہی کے لیے شروع ہوئی ہیں، ان کے بارے میں
تیسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ ان سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقات میں اب وہ مغرب کی مرعوبیت میں بہت کمی آ چکی ہے۔ ایک اعتماد ہے کہ ہمارا دین ہے، ہمارا نظام زندگی ہے، ہماری اپنی جو ہے وہ معیشت کا ایک نظام ہے، سیاست کا ایک نظام ہے، ہماری اپنی سماجی ویلیوز ہیں، اور اب ایک اعتماد کی فضا ہے پورے عالم اسلام میں، اور یہ یقیناً کنٹریبیوشن ہے بعض شخصیتوں کا جیسے کہ علامہ اقبال اور اکثر و بیشتر ان تحریکوں کا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ان تحریکوں کو کہیں بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ایران کا جو انقلاب ہے وہ ایک علیحدہ ایک فنومینن ہے، اس کو ہم یہاں زیر بحث نہیں لائیں گے، اور اس کے بروئے کار آنے میں، برپا ہونے میں فدائین کا کہیں نام نہیں آیا۔ فدائین کی تحریک اسی طریقے سے ختم ہو گئی تھی جیسے کہ انڈونیشیا کی مظلومی تحریک ختم ہو گئی۔ تحریکوں کی حیثیت سے اگر باقی رہی ہیں اور اس وقت تک موجود ہیں تو وہ یا جماعت اسلامی ہے ہندوستان اور پاکستان میں، اور یا پھر اخوان المسلمون کے مختلف گروپس ہیں۔ ان کی کوئی ایک مرکزی تنظیم یا مرکزی قیادت تو موجود نہیں ہے، لیکن مختلف جگہوں پر ان کے گروپس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ باقی تقریباً تمام تحریکیں ختم ہو چکی ہیں، اور ان دونوں تحریکوں کو بھی کہیں کوئی کامیابی بالفعل اس معنی میں حاصل نہیں ہوئی کہ کہیں وہ اسلامی نظام قائم ہو جاتا، اسلامی ریاست واقعتاً قائم ہو جاتی اور انقلاب برپا ہو جاتا۔ اب اس پر ہمیں آج گفتگو کرنی ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو کل جو ہم نے اپنا مطالعہ ختم کیا تھا اس کا آخری پیرا پڑھ لیجئے دوبارہ، صفحہ 9 کا آخری پیرا۔ ان تحریکوں کی ناکامی کا سبب بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے بے صبری سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی اکثریت کے ذہنوں کو بدلے بغیر سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا، جس کے نتیجے میں قومی قیادتوں اور ترقی پسند عناصر سے قبل از وقت تصادم کی نوبت آ گئی۔ لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راست نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور مطالعہ اسلام کے نقص کا۔ یہ ایک بڑا سیریس چارج ہے، اس کے بارے میں ہمیں بڑی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ یہاں جو میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک ہے ظاہری سبب اور ایک ہے اصل سبب۔ اس کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ داخلی سبب ہے۔ جو ظاہری یا خارجی سبب ہے وہ میں نے معین کیا ہے کہ عجلت سے کام لیا اور اپنے اپنے قوموں کے سوچنے سمجھنے والے ذہین طبقات کی اکثریت کے ذہنوں کو بدلے بغیر عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ یہاں ایک لفظ کی تو میں ترمیم کرنا چاہوں گا کہ یہاں اکثریت کی بجائے معتدبہ کے الفاظ لکھیے۔ انقلابی پروسیس میں کبھی بھی اکثریت نہیں بدلا کرتی، لیکن کسی بھی انقلاب کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں وہ انقلاب لانا مقصود ہے پہلے اس کے انٹلیکچوئل مائنورٹی میں، انٹیلیجنسیا میں ایک ایفیکٹو نیوکلیس بنے، مؤثر، معتدبہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تصادم پیدا ہوا اور یہاں دو الفاظ آئے ہیں، قومی قیادتوں اور ترقی پسند عناصر۔ ان سے قبل از وقت تصادم۔ اب ان دونوں الفاظ کو ذہن میں رکھیے۔ مثلا پاکستان کے فنومینن پر آپ بحث کریں، یہاں جو صورتحال رہی ہے اس کا تجزیہ کریں۔ قومی قیادت تھی مسلم لیگ کی، اس قیادت نے پاکستان بنوا دیا۔ اب یہ کہ
اگر تو اس ملک کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے اندر ایک مؤثر نیوکلیس بن چکا ہوتا اسلام کے حق میں اور پھر عملی میدان میں آتے تو قومی قیادت راستہ نہ روک سکتی. لیکن جبکہ ابھی وہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی، ہم نے قبل از وقت یہاں تصادم مول لے لیا، لہذا قومی قیادت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا مسلم لیگ کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں چونکہ یہ ٹکراؤ قبل از وقت تھا، لہذا بات کھنچتی چلی جا رہی ہے. وہ ایک سیاسی جماعت کی شکل میں اور مختلف سیاسی تحریکوں کے اندر وہ یوں سمجھیے پاسن کا کام کرنے والی ایک جماعت ہے. اس لیے کہ اصل تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں سیاست میں وہی لوگ اصل مؤثر ہیں جو زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، سردار ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں بلوچستان میں، یا وڈیرے ہیں، خوانین ہیں، جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، یا ایک نیا طبقہ سرمایہ دار. تو سیاست میں جتنے بھی دھڑے ہیں وہ سب انہی پر مشتمل ہیں. انہی میں سے کبھی کوئی مینڈک ادھر سے پھدک کر ادھر آ جاتا ہے، کبھی ادھر سے پھدک کر ادھر چلا جاتا ہے. اصل میں تو سارا معاملہ جو ہے کھیل، چاہے اسے میوزیکل چیئرز کا کھیل کہیں، وہ انہی لوگوں کے مابین یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. مختلف دھڑے بنتے ہیں اور یہ جماعت اسلامی کا کام اس کے سوا کچھ نہیں. کبھی ان کا ساتھ دے رہی، کبھی ان کا ساتھ دے رہی، کبھی ایک کا ساتھ دے کر ایک کی ٹانگ گھسیٹ لی، کبھی پھر اب اسی کے ساتھ تصادم کی بات پیدا ہو گئی. اس لیے کہ ہمارے ہاں سیاست میں یہی ہو رہا ہے کہ ابھی وہ کوئی پازیٹو خطوط پر ہماری سیاست پروان نہیں چڑھی، بلکہ ہوتا یہ کہ جو کسی وقت حکومت میں باقی سب لوگ مل کر اس کی ٹانگ گھسیٹتے ہیں. جب اس کی ٹانگ گھسٹ گئی تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کوئی اوپر جائے گا. اب وہ باقی سب مل کر، وہ جو پہلے حکومت میں تھا وہ بھی اب ان کے ساتھ مل کر اب ان کی ٹانگ گھسیٹے گا. سوا اس کے کوئی اور پروسیس پولیٹیکل ہے نہیں. مصر میں معاملہ اس سے ذرا آگے بڑھ کر ہوا ہے. مصر میں اخوان المسلمون نے جب قبل از وقت اپنے آپ کو میدان میں لا ڈالا، اور وہاں کا فینومینن خاص طور پہ آج میں عرض کر رہا ہوں سمجھ لیجئے، انہوں نے قومی ایک مسئلے کے اندر قبل از وقت اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. ہوا یہ کہ اسرائیل عرب ایک کانفلکٹ چل رہا تھا. اخوان المسلمون کی تحریک کا اصل مقصد احیاء اسلام. احیاء اسلام کے لیے پہلے اپنے ملک کے اندر اپنی قوت کو، اپنے بیس کو مضبوط کرنا، یہ ان کے لیے چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ساری توجہات کو مرتکز کریں. ہوا یہ کہ جب عرب اسرائیل کانفلکٹ ہوا ہے سب سے پہلا سن 67 کے آس پاس، نہیں اس سے بھی پہلے، تقریباً پاکستان کے قیام کے فوراً ہی بعد اسرائیل کا قیام ہوا، اس کے فوراً بعد جو تصادم شروع ہوا ہے، اس میں حسن البنا مرحوم نے اپنے والنٹیئرز کو جھونک دیا. یہ تھے بڑے جذبے والے لوگ، اور یہ فوراً پوری دنیا میں محسوس کیا گیا کہ یہ ایک بڑی طاقت ہے، یہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، یہ ان کے اندر بڑا جذبہ ہے، جوش جہاد ہے، ذوق شہادت. خطرہ محسوس ہوا، اور اس خطرے کے نتیجے میں حسن البنا کو شہید کرایا گیا. ورنہ یہ کہ کہیں اور اس طرح کا حادثہ نہیں ہوا، لیکن یہ کہ ویسٹ نے محسوس کر لیا کہ there is a potential danger, a potential threat. لہذا حسن البنا پری میچورلی میدان سے ہٹا دیے گئے. اب قیادت کوئی نہیں تھی ان کے پاس. اب جو قیادت آئی وہ کنٹرول نہیں کر سکی. جو جوش اور جذبہ حسن البنا شہید رحمہ اللہ نے پیدا کیا تھا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اب اسی صلاحیت کا کوئی آدمی درکار تھا. اس صلاحیت کا آدمی آیا نہیں. حسن الحدیبی بڑے ٹھنڈے مزاج کے جج تھے، وہ تو ریٹائرڈ جج. اب ججوں کا جو مزاج ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے. تحریکوں کو چلانے کے لیے کسی اور طرح کی شخصیتیں چاہیے، اور ججمنٹ پاس کرنے کے لیے عدالت عالیہ میں جج کی حیثیت سے بیٹھنے کے لیے کچھ اور مزاج درکار ہے. وہ کنٹرول نہیں کر سکے. لہذا اب وہاں پر لوگوں نے، اب وہاں پر جو تصادم ہوا صدر ناصر سے ہوا. صدر ناصر تھے ترقی پسند آدمی، وہ بادشاہت کا تختہ الٹ کر آئے تھے، اور وہ در حقیقت جو بھی اس وقت ہمارے سوشل ایولیوشن کا ایک پروسیس چل رہا ہے، جو یورپ میں نے کل عرض کیا کہ کافی وقت لے کر اور کئی راؤنڈز میں جا کر وہ آگے بڑھا ہے، ہمارے ہاں بھی اسی کا ایک عمل جاری ہے. جمہوری اور سیاسی حقوق اور معاشی عدل اور انصاف کے تقاضوں کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں. قومی سیاست جو ہے اس نے اب رخ اختیار کیا ہے حقوق کی بازیافت کی جد و جہد. تو صدر ناصر در حقیقت اس کے سمبل تھے وہاں، اور یہ خود بھی اخوانی تھے پہلے. لیکن یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جب اخوان کا ایک خاص گروپ کہ جو اب کنٹرول میں نہیں رہا تھا مرکزی قیادت کے، اس نے جب ایسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی طرف اپنا رجحان شو کیا تو اس نے پھر کرش کیا ہے.
اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کے بعد جو بھی بلو اخوان المسلمون کو اس وقت لگی ہے اس سے ان کا پھر دوبارہ پورے طور پر اپنی قوت کو ریگین کرنے کا معاملہ نہیں ہو پایا۔ جماعت اسلامی نے یہاں قبل از وقت عملی سیاست یعنی انتخابی سیاست میں داخل ہو کر، میرا تجزیہ آپ حضرات کے شاید علم میں ہو کہ میں اس بات کو لکھ چکا ہوں اسی سال جو جنوری فروری یا مارچ میں جو میثاق میں میرے مضامین آئے ہیں، کہ جماعت اسلامی کے بارے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اگر میں اپنا موقف بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ قبل از تقسیم کی جماعت اسلامی میرے نزدیک ایک بہت ہی عمدہ، بہت مکمل تحریک اسلامی تھی، صحیح ترین نقشے پر تھی اس وقت جتنی بھی تحریکیں ہیں ان کے اعتبار سے، سوائے دو خامیوں کے۔ ایک خامی یہ کہ دین کا جو باطنی پہلو ہے، دی ایسوٹیرک ایلیمنٹ، ایمان، یقین، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، آخرت کا یقین، ترجیح آخرت، یہ باطنی کیفیات کی طرف جتنا زور دیا جانا چاہیے تھا نہیں دیا گیا، یہ ایک کمی ہے۔ نمبر دو یہ کہ انہوں نے انڈین نیشنلزم پہلے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد ان پر شدید تنقیدیں کی اور ٹیریٹوریل نیشنلزم کو تقریباً کفر بنا دیا۔ پھر یہی تنقید ان کی ہوئی مسلم نیشنلزم پر، مسلم قوم پرستانہ تحریک پر کہ اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے نزدیک اس میں ذرا معتدل روش اختیار کرنی چاہیے تھی کہ یہ کہا جاتا کہ ہم اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے قومی کام، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ہمارے نزدیک اسلام کا کام کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اس کے لیے تو پہلے آپ کو ایک ایسی جماعت فراہم کرنی پڑے گی جو اسلام کے ساتھ ڈیپ کمٹمنٹ رکھتے ہوں، خود اپنے وجود پر اسے پہلے نافذ کریں، لیکن اس کی نگیشن اس شدت کے ساتھ جس شدت کے ساتھ مولانا مودودی نے کی، میرے نزدیک وہ انکالڈ فار تھی اور میرے نزدیک وہ مصلحت پر مبنی نہیں تھی۔ صرف یہ دو چیزیں ہیں، ورنہ تحریک ایز سچ آج بھی میں اس بات کا قائل ہوں کہ صدیوں کے بعد ایک ایسی جامع اور صحیح اسلامی تحریک اٹھی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد دو کام کیے جماعت اسلامی نے، یا فار دیٹ میٹر مولانا مودودی نے۔ ایک تو انہوں نے ایک عوامی مطالبے کی مہم شروع کی، دستور کا مطالبہ، یہاں یہ طے کیا جائے کہ اسلامی دستور ہوگا، اللہ کی حاکمیت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ چونکہ کوئی پارٹیسان ایشو نہیں تھا لہذا سب لوگوں نے سپورٹ کیا، سب لوگوں کے محضر نامے جا رہے ہیں، ٹیلی گرامز جا رہے ہیں، خطوط جا رہے ہیں، بوریاں کی بوریاں بھری ہوئی جو ہیں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر پہنچ رہی ہیں، اور وہ سپیکر کے میز پہ جا کے رکھی جا رہی ہیں، ڈاکیا تو وہیں لے کر آئے گا، کوئی اسمبلی کا تو وہ تو وہاں پر آ گئے، اور وہ بوریاں رکھی ہوئی ہیں، خطوط آ رہے ہیں، ٹیلی گرامز آ رہے ہیں کہ اس مطالبے کو تسلیم کرو اور یہ طے کرو کہ اسلام، یہ یہاں کا پاکستان کا دستور جو ہے وہ اسلامی ہوگا۔ یہاں تک کہ مسلم لیگ نے ساتھ دیا، تمام دینی عناصر نے ساتھ دیا، یہاں تک کہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ اس میں موجود تھے دستور ساز اسمبلی میں، انہوں نے آخر تھریٹ دی ہے یہ کہ اگر آپ لوگ یہ مطالبہ نہیں مانیں گے تو میں یہاں سے مستعفی ہو کر باہر چلا جاؤں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ یہ سب وعدے جو کیے گئے تھے اسلام کے بارے میں تحریک پاکستان کے دوران یہ سب لوگ جھوٹے ثابت ہوئے۔ لہذا وہ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ بہت بڑی بات ہے اس 20ویں صدی عیسوی میں کہ وسط میں وہ بات، وہ اللہ اس کی اکبر الہآبادی کا جو شعر ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو واقعہ یہ ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ایک ملک کی دستور ساز اسمبلی، کوئی مولوی واز نہیں کہہ رہا ہے، اسمبلی طے کر رہی ہے کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے، ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ڈیلیگیٹڈ ہے، ہمیں وہ اختیار اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر استعمال کرنا۔ ایک بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ یہ کام 100% درست تھا۔ دوسرا کام 100% غلط ہو گیا کہ الیکشن میں حصہ لیا 1951 کے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب آپ ایک پارٹی بن گئے، دوسروں سے اب آپ کا مقابلہ ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کوئی مسلم لیگی تو آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اب تو آپ اپوزٹ گروپس میں آ گئے۔ علماء نے دیکھا کہ اگر یہ الیکشن لڑ سکتے تو ہم کیوں نہیں لڑ سکتے؟ ہمارا تو دائرہ اثر اور زیادہ ہے، ہمارے پاس تو ہر ہفتے اجتماع ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، ہم تقریریں کرتے ہیں۔ اسی وقت سے پھر یہ JUP کے نام سے جو تحریک چلی ہے، یہ یعنی مولانا نورانی میاں وغیرہ کی، ورنہ ان کو تو کوئی سروکار تھا ہی نہیں، یہ مسلم لیگ ہی میں تھے اگر تھے بھی، ورنہ یہ ہے کہ اپنے درود کی محفلیں ہیں اور سلام ہے اور جلوس ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے آگے انہیں سیاست سے بحث نہیں تھی، میدان میں آ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام ہماری
سیاسی میدان کی ایک یوں سمجھیے چپقلش کا ایک ایشو بن گیا، کنٹروورسی کا ایشو بن گیا۔ یہ ہے جو غلط ہوا، وہ ہے جو صحیح ہوا، اسی کو چلنا چاہیے تھا۔ جیسے 31 علماء ان کے 22 نکات دستور کے آئے، لیکن اسے کیری نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اب تو معاملہ جو ہے آپس میں بھی اختلاف کا اور مقابلے کا بن گیا تھا۔ اس کے بعد آگے چل کر اب جہاں پر جب مارشل لا آیا تو مولانا مودودی نے جو کام کیا اسے میں 50% صحیح سمجھتا ہوں، 50% غلط۔ صحیح یہ تھا کہ مارشل لا کی مخالفت کی جاتی، اور کی انہوں نے، صحیح کی۔ جمہوریت کی تائید کی جاتی، انہوں نے کی، اور وہ کرنی چاہیے تھی۔ لیکن یہ کہ اس میں جس درجے وہ آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے خود بھی اپنی پوری قوت کو اسی میں جھونک دیا، یہ غلطی تھی۔ اس لیے کہ جمہوریت اس وقت آئے گی کسی ملک میں، مسلمان ملک میں، تو جیسے جمہور ہے ویسے ہی آئے گی۔ مارشل لا کے مقابلے میں جمہوریت پسندیدہ ہے، لیکن خود جمہوریت جو ہے اس وقت جو آئے گی تو جیسے بھی عوام کے اذہان ہیں، سوچ ہے، ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، وہ اسی کی ریفلیکشن ہوگی آپ کی اس قیادت کے اندر۔ لہذا پہلی مرتبہ جمہوریت آئی تو بھٹو صاحب آئے، دوسری مرتبہ جمہوریت آئی تو بھٹو صاحب کی صاحبزادی آ گئی، تو یہ تو در حقیقت انیویٹیبل نتیجہ ہے۔ تو میرے نزدیک اس میں 50% تعلق درست تھا کہ تائید مارشل لا کی نہیں، جمہوریت کی، لیکن خود اپنی قوتوں کو اسی پروسیس کے تحت جو میں نے عرض کیا، جو شروع ہوا تھا مطالبہ نظام اسلامی کی تحریک سے، اور پھر علماء کو جمع کر کے ایک جوائنٹ پلیٹ فارم مذہبی قوتوں کا کہ جو عوامی مطالبے کی شکل میں میدان میں آ سکے، اگر یہ کام ہوتا تو شاید آج کے حالات بہت مختلف ہوتے، واللہ اعلم۔ تو میرے نزدیک یہ جلد بازی یہاں بھی ہوئی، وہاں دوسری شکل میں ہوئی، کہ وہاں انہوں نے قومی ایشو تھا، اسلام کا مسئلہ نہ مصر میں تھا نہ آج کہیں ہے، اصل میں تو یہ سارے کے سارے نیشنل ایشوز تھے۔ اس نیشنل ایشوز میں حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو پری میچورلی ایکسپوز کیا، اور جب معلوم ہوا دنیا کو کہ یہ اخوان کی طاقت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے، تو انہوں نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شہید کرایا حسن البنا کو رحمہ اللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری تحریک جو ہے انتشار کا شکار ہو گئی۔ یہ ہے وہ ظاہری یا خارجی سبب۔ لیکن دوسرا جملہ کیا ہے؟ لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راست نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور مطالعہ اسلام کے نقص کا۔ یہ وہ چیز ہے جو میں نے پہلے ہی عرض کی کہ ان تحریکوں میں پری پارٹیشن بھی جماعت اسلامی کا جو تصور دین اور اس کے اندر جو خاص طور پر جو ایمان کا حصہ ہے اور جو اس ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، باطنی حصہ جو ہے ایمان کا، اس پر جتنا ایمفیسس ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ اب یوں سمجھیے کہ فرض کیجئے میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، میں ناکام ہو جاتا ہوں۔ میری ناکامی کے کچھ اسباب خارجی بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اسباب داخلی بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے اندر شاید اتنی محنت کا مادہ نہیں تھا جتنی محنت درکار تھی، میرے اندر شاید اتنی مشقت کے لیے ہمت نہیں تھی جتنی مشقت اس کام کے لیے درکار تھی۔ عام طور پر آدمی کا معاملہ یہی ہوتا ہے انسان کا کہ وہ خارجی اسباب تلاش کر کے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے، وہ اپنے اندر جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میری کوئی کمی، میری کمزوری، امتحان میں کوئی فیل ہو گیا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، پرچہ ایسا آ گیا تھا، فلاں وقت میں بیمار ہو گیا تھا۔ جو خارجی اسباب ہیں ان کو تو آدمی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن اپنے اندر جھانکنے کے لیے آدمی اکثر و بیشتر تیار نہیں ہوتا۔ میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ اس پہلو سے کہ ایک تو یہ خارجی سبب بنا کہ یہ ٹکراؤ ہوا ہے قومی قیادتوں سے یا ترقی پسند عناصر سے، یہ قبل از وقت ہو گیا، اب پری میچور ہو گیا، ابھی یہ تحریکیں اتنی تیار نہیں تھی، یہ خارجی ہے۔ داخلی یہ ہے کہ در حقیقت اسلام کی بنیاد ہے ایمان پر، اور ایمان اب پھر وہی تین الفاظ تین کے مقابلے میں ان کو ذہن میں لے آئیے۔ ایمان کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ پر یقین اور اس کی ذات و صفات کا یقین، آخرت کا یقین، زندہ یقین، برننگ فیتھ، اس درجے کے آدمی کا اصل مطلوب و مقصود آخرت بن جائے، دنیا میں اس کی کیفیت بس یہی ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل۔ اگر اس درجے دلی انقطاع نہیں ہوتا دنیا سے تو یہ کہ وہ کام جو کہ ایمان کی جڑ پر جو درخت اگنا چاہیے، پروان چڑھنا چاہیے، وہ نہیں چڑھے گا۔ اسی طریقے سے رسول سے صرف ایک زبانی کلامی تعلق، جب تک دلی محبت کا ایک رشتہ استوار نہیں ہوگا
جس کو کہ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے، یہاں تک کہ اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ یہ جو باطنی کیفیات ہیں ان کا انڈر ایمفیسس، جتنی اس کے اوپر ایمفیسس جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہ ہونا، یہ در حقیقت اصل سبب ہے کہ یہ ہے کہ جس کی طرف اب ہمیں اس کی نشاندہی کرنی ہے ذرا تفصیل کے ساتھ۔ اسی لیے اب اگلی ہماری بحث ہے جس کا عنوان ہے تعبیر کی کوتاہی۔ کوتاہ کہتے ہیں کم رہ جانے کو۔ میں یہاں آپ سے عرض کر دوں کہ جماعت اسلامی ہند کے بھی ایک سابق، یہ ذرا صاف کیجئے، کوئی ایک صاحب یہ ڈیوٹی رکھیں اپنی۔ جماعت اسلامی ہند سے بھی ان کے ایک اہم شورا کے رکن تھے مولانا وحید الدین خان، وہ علیحدہ ہوئے تھے تقریباً اسی زمانے میں جس زمانے میں کہ ہم لوگ یہاں علیحدہ ہوئے ہیں، یہ وہی سن 57، 56، 57، 58 کی بات ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تعبیر کی غلطی۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے یا مولانا مودودی نے جو کانسیپٹ دیا ہے کہ دین کے غلبے کی جد و جہد فرض ہے، ان اقیم الدین کا مطلب ہے دین کو قائم کرو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے، یا دین کا غلبہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کے لیے جہاد اور جد و جہد اور جان و مال کھپانا یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے لازمی، وہ یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ لہذا انہوں نے اپنی کتاب کا نام لکھا ہے تعبیر، رکھا ہے تعبیر کی غلطی۔ مجھے ان سے بھی اختلاف ہے، اب اسی لیے میں نے جو یہاں پر عنوان قائم کیا وہ کوتاہی ہے۔ مطلب یہ کہ پہنچنا یہاں تک چاہیے تھا، یہاں تک پہنچ کر کوئی رہ گیا تو اس کو کہتے ہیں کوتاہ۔ کوتاہ قد، یہ عام طور پر آپ نے لفظ سنا ہوگا، پست قد جو لوگ ہوتے ہیں کوتاہ قد، تو جو ایک ایوریج انسان کا قد ہونا چاہیے اس سے کم ہے تو کوتاہ۔ کوتاہی اسے کہتے ہیں کہ ایک ریکوائرڈ اور پسندیدہ معیار تک بات نہ پہنچے۔ ایک ہوتی ہے غلطی کہ بالکل ہی اس کے برعکس سمت میں کوئی بات جا رہی ہو۔ تو میرے نزدیک جو کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ تصور دین اور یہ تصور فرائض دینی غلط ہے، بلکہ یہ کہ اٹ فالز شارٹ آف سم تھنگ، کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس میں کم رہ گئی ہیں، جس کی کہ تلافی ہو جائے تو یہ بات صحیح ہے بالکل۔ اور اس کو بھی یوں سمجھیے کہ دیکھیے ہر عمارت جو ہے وہ اوپر آپ یہ کئی منزلوں کی عمارت کا تصور کر لیں، لیکن نیچے اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ عمارت جو بتائی گئی ہے وہ صحیح ہے، بنیاد کی کمی ہے۔ عمارت اسلام کا نظام یہ ہے، اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے، اسلام کا معاشی نظام یہ ہے، اسلام کا سماجی نظام یہ ہے، یہ اوپر کی عمارت ہے۔ جیسے کسی گھر میں یہ ڈائننگ ہال ہے اور یہ بیڈ روم ہے اور یہ فلاں ہے، اسلام کا ایک معاشی نظام ہے، اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے، سماجی نظام ہے، آئلی نظام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی در حقیقت اس کی جو بنیاد ہے اس کی اہمیت کا ذہنوں میں ہونا، اس پر اتنا ہی ایمفیسائز کرنا جو ضروری ہے اس عمارت کے استحکام کے لیے، در حقیقت کمی وہاں ہے۔ تو یہ ہے اصل میں، اگر اس کو آپ نے بنیادی بات کو سمجھ لیا جو میرا موقف ہے تو اب پڑھیے، بہت آسان ہو جائے گا۔ ذرا دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تحریکوں کا مطالعہ اسلام اسی مغربی نقطہ نظر پر مبنی ہے جس میں روح پر مادے اور حیات اخروی پر حیات دنیاوی کو فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ اسلام کے ان ماوراء طبعیاتی اعتقادات کا جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے، اقرار تو ان کے یہاں موجود ہے، لیکن انہیں کچھ زیادہ درخور اعتناء اور لائق التفات نہیں سمجھا گیا، اور نگاہیں کلیتاً اس ہدایت و رہنمائی پر مرکوز رہیں جو حیات دنیاوی کے مختلف شعبوں کے لیے اسلام نے دی ہیں، اور جن کے مجموعے کا نام اسلامی نظام زندگی رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا آپ دیکھیے، وہی جو تین چیزیں تھیں ان میں سے ایک ایک کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔
کے بجائے اللہ رکھ رہا ہوں، اور یہاں کائنات، روح میں جسم اور مادہ، حیات اخروی، حیات دنیاوی، اور جدید تہذیب کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں ان چیزوں پر ایمفیسس زیادہ ہے، اگرچہ وہاں بعض جو فلسفے ہیں ان میں ان چیزوں کا انکار ہے، اور سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار تو موجود ہے، لیکن ایمان باللہ کی وہ کیفیت کہ آفاق و انفس میں تنہا وہی فاعل مطلق، مؤثر حقیقی اور مسبب الاسباب نظر آنے لگے، بالکل مفقود ہے۔ یہ کیفیت ہے انسان کی نفسیاتی کیفیت۔ جب واقعتاً اللہ پر ایمان ہو جاتا ہے قائم، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر آن اللہ کی مرضی، کوئی پتا بھی جو ہے اس کی اذن کے بغیر نہیں ہلتا۔ مؤثر حقیقی وہ ہے، اگرچہ تاثیر ہے، پانی کی یہ تاثیر ہے، آگ کی یہ تاثیر ہے، یہ جلا دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آگ کی یہ تاثیر مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ یہ تبھی جلائے گی اگر اللہ چاہے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو آگ نہیں جلائے گی۔ کسی شے کی اپنی کوئی ذاتی پراپرٹی بروئے کار نہیں آ سکتی جب تک کہ اذن رب نہ ہو، اس لیے کہ مؤثر حقیقی وہی ہے، فاعل حقیقی وہی ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤں، میں یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اگر اذن رب نہ ہوتا، تو در حقیقت میرا ارادہ اور میری خواہش اپنی جگہ پر ہے، اور میری کوشش اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی بھی کام کا پایہ تکمیل تک پہنچنا بغیر مشیت اذن ممکن نہیں ہے۔ اسباب سب ہیں، لیکن مسبب الاسباب وہ ہے، ان تمام کازز کو ایکٹیویٹ کرنے والا وہ ہے مسبب۔ تمام اسباب کا سرا جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک یہ انسان کا حال نہ بن جائے تو در حقیقت ایمان باللہ صرف ایک زبانی اقرار ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے، خرد کا لفظ استعمال کیا ہے، میں یہاں زبان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف ایک اقرار باللسان ہے، جب تک کہ وہ تصدیق بالقلب والی کیفیت نہیں آئے گی، اور قلب کے اندر اگر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان کی یہ کیفیت ایمان باللہ کی اس کا لا محالہ اور منطقی نتیجہ ہے۔ اسی طرح اب آخرت پر آئیے، آخرت کا اقرار تو کیا جاتا ہے، لیکن اس پر ایسا ایمان کہ کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر السبیل کی کیفیت پیدا ہو جائے، قطعاً ناپید ہے۔ یہ ہے حضور کی حدیث کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلنے والے مسافر۔ ایک کیفیت تو یہ کہ میں یہ محسوس کروں کہ یہ میری جگہ ہے، یہاں مجھے پھلنا ہے، پھولنا ہے، پھیلنا ہے، جائیداد بنانی ہے، یہ کرنا ہے، لمبی پلاننگ ہے اپنے لیے، اپنی آئندہ نسل کے لیے۔ ایک یہ راہ گزر ہے، راہ گزر سے جتنی دلچسپی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں اس حدیث کے، غریب، غریب کہتے ہیں اجنبی، غریب الوطن، جیسے کوئی جان پہچان والا یہاں کوئی نہیں، میرا گھر اور ہے، میرا وطن اور ہے، میں وہاں سے آیا ہوں، وہیں جا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ راہ گزر ہے، راستہ ہے، یا عابر و سبیل، راستہ چلنے والا، راستہ عبور کرنے والا۔ اور ایک اور پیاری حدیث ہے حضور کی، مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہرتا ہے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے۔ اس درخت سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو، اگر حال یہ ہو کہ ہمیں بھی فکر اپنے ڈرائنگ روم سے جانے کی پڑی ہوئی ہو، وہی ویلیوز، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، توانائیاں لگ رہی ہوں انہی کاموں کے اندر جن میں کہ دوسروں کی لگ رہی ہیں، لیکن یہ کہ کئی کورسز کے ڈنر کھانے کے بعد ہم بیٹھ کر پھر جو اس کے بعد جو چیٹنگ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس میں درد کا اظہار کریں، اسلام کا یہ حال ہے اور قوم کا یہ حال ہے اور فلاں کا یہ ہو رہا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، کسی کو گالیاں، کسی کے لیے اظہار ہمدردی، اور یہ سمجھ لینا کہ ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں، در حقیقت یہ اپنے آپ کو فریب اور دھوکہ دینے کے مترادف۔ اگر آپ کی اپنی کیفیت یہ نہیں ہے،
اس دنیا کے ساتھ آپ کے تعلق اور لگاؤ کا معاملہ وہ نہ ہو گیا ہو۔ اس لیے کہ اسلام کو غالب کر دینا ایک ہے عام مسلمان کی سی زندگی گزارنا، نماز روزہ ہے، اپنا دھندا، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنا پروفیشن، یہ اور بات ہے۔ ایک ہے وہ کام کہ اسلام کو غالب کرنا ہے، یہ تو عظیم ترین کاموں میں سے ہے۔ اس کے لیے وہ ایمان اقرار باللسان والا جو ہے وہ کام نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے جو انرجی درکار ہے، اس کے لیے جو کمٹمنٹ درکار ہے، اس کے لیے انسان سے جو قربانیوں کا وقت آئے گا، ایثار کا وقت آئے گا، وہ جب تک اس کیفیت کا ایمان نہ ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ جس کی کہ مثال ہمارے سامنے صحابہ کرام کا معاملہ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی عکس جب تک پیدا نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ ہم کوشش کریں گے اسلام آنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اسلامی نظام ہو، کیا کہنے ہیں، ہمارا نظام ہے، بہتر نظام ہے، لیکن یہ کہ وہ عبداللہ شاکر کی ایک نظم تھی، یہ پنجابی زبان کے شاعر تھے جماعت اسلامی کے، غالباً اب بھی بقید حیاتی ہیں، تو یہ الیکشن جو 1951 کا ہوا اس میں انہوں نے مزاحیہ نظم لکھی تھی دولتانہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ وزارت پنجابے والی لینی ضرور ہے، نظراں تھی نیڑے نیڑے قدماں تھی دور ہے، نظروں سے تو بہت نزدیک نظر آیا، قدموں سے بہت دور ہے۔ اسی طرح اسلامی نظام نظروں سے دور قریب نظر آئے گا، قدموں سے دور رہے گا، اس لیے کہ اس کو فی الواقع ان قدموں کا وہاں تک پہنچنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے جب تک کہ ایمان کی یہ کیفیات کسی نہ کسی درجے میں انسان کے باطن میں پیدا نہ ہو گئی۔ تیسری چیز روح کے حوالے سے سمجھیے کہ روح اور روح الامین ہے جو وہی لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو روح کا ایک تعلق نبوت و رسالت سے بھی ہے۔ کل بھی میں بتا چکا ہوں کہ بیچارے سر سید احمد خان کو یہی مصیبت پڑ گئی تھی کہ فرشتے کا انکار ہوا تو اب وحی کی توجیہ کیا ہو، اور کل میں بتانا بھول گیا کہ در حقیقت ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جو ایک زمانے میں ہمارے ہاں ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے ڈائریکٹر تھے صدر ایوب صاحب کے زمانے میں، انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی جو سن 68 میں چھپی ہے ان کی، اسلام انگریزی میں، اس میں انہوں نے وحی کے بارے میں سر سید احمد خان ہی کے نظریات پیش کیے تھے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی وغیرہ فرشتے کے ذریعے سے نہیں آئی ہے، یہ تو رسول نبی کے قلب کے اندر سے ہی اس کا چشمہ پھوٹتا ہے فوارے کے مانند، جس پر ایجیٹیشن ہوا تھا شدید، پھر انہیں یہاں سے جانا پڑا، پھر وہ شکاگو میں رہے، میری ملاقاتیں ان سے ہوتی رہی ہیں شکاگو میں، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس وقت صرف یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ 3 جو آرٹیکلز دیے ہیں فیتھ کے، ان میں سے اللہ کے بارے میں بات ہو گئی کہ وہ حقیقی ایمان جس شے کا نام ہے وہ تو اس وقت یوں سمجھے کہ حاصل ہوا ہے جبکہ یہ کیفیت حال انسان کا یہ بن جائے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ ہر آن ہر لحظہ ذات باری تعالیٰ ہی کی مشیت کار فرما ہے، مؤثر حقیقی وہی ہے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں کوئی فاعل نہیں، کوئی مؤثر نہیں سوائے اللہ کے۔ اسی طریقے سے آخرت کا یقین جب تک اس درجے کا نہ ہو جائے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، دنیا میں رہو استعمال کرو لیکن دلی تعلق اس کے ساتھ نہ ہو، مقصود و مطلوب آخرت ہو، اور کیفیت یہ ہو جائے جیسے کہ راہ چلتا مسافر ہے، اسے جانا ہے، اسے معلوم ہے مجھے کراچی جانا ہے، کراچی میں میرے بچے ہیں، میرا گھر بار ہے، راستے سے گزرنا تو پڑے گا آدمی کو بہرحال، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی منزل نہیں ہے، منزل آخرت ہے، منزل ما کبریاست۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، تو زبانی اقرار آخرت کا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے اس سرمائے سے اور اس پونجی سے اگر آپ چاہیں کہ انقلاب برپا کر دیں تو این خیال است محال است جنون، یہ ہونے والی بات نہیں۔ اسی طرح تیسری بات پر آئیے، رسالت کا اقرار تو ہے لیکن محبت رسول نام کو موجود نہیں۔ ایک بڑی یوں سمجھیے کہ ایک ایسی بزنس لائک ایٹیچیوڈ جیسا کہ کوئی تعلق ہوتا ہے، اس درجے کا تعلق کہ ہاں رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، ان کا حکم ماننا ہے، یہ کام نہیں دے گا جب تک کہ رسول کی محبت جو ہے انسان کے قلب میں پیوست نہ ہو۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، یہ حدیث بخاری کی تو ہے لازماً، مجھے یہ معلوم نہیں کہ مسلم میں بھی ہے یا نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حقیقی ایمان کا تو یہ تقاضا ہے۔ اب اس میں یہ کہ اتباع سنت اس کے ضمن میں دیکھ لیجئے، لیکن محبت رسول نام کو موجود نہیں، اور مقام رسالت کا تصور
زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو ڈاک کے ہرکارے اور صرف اپنی زندگی میں ملت کے مرکز یعنی رہبر و مطاع سے زیادہ نہیں ہے، اور جو سنت کے مقام سے زیادہ آگاہ ہیں انہوں نے بھی سنت عادت اور سنت رسالت کی تقسیم سے ایسا چور دروازہ پیدا کر لیا ہے جس سے کم از کم اپنی نجی زندگیوں کی حد تک زمانے کا ساتھ دینے کی آزادی برقرار رہے۔ گویا ایمان کا صرف وہ اقرار پایا جاتا ہے جو قانونی اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ کیفیت کہ ایمان انسان کا حال بن جائے، نہ صرف یہ کہ موجود نہیں ہے بلکہ اس کی کسی ضرورت و اہمیت کا احساس بھی سرے سے انقا ہے۔ یہ جو رسالت کے بارے میں دو باتیں میں نے کہی ہیں، تو زیادہ ترقی پسند لوگوں سے مراد کون ہے؟ یہ منکرین حدیث اور منکرین سنت، غلام احمد پرویز ان پہ ٹاپ پر، یہ در حقیقت یہ ایک ہی کنبہ ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان بھی اسی کنبے کے آدمی تھے، لیکن یہ ہے کہ جو اس کے سب سے بڑے سپوکس مین تھے وہ غلام احمد پرویز۔ ان کے نزدیک تو رسول کا کام صرف قرآن پہنچا دینا تھا۔ اللہ اللہ خیر سنا، جیسے کہ ڈاکیا آتا ہے خط دیتا ہے آپ کو، اس کا کام ختم ہوا، اب آپ جانیں آپ کا خط جانیں، خط میں کیا لکھا ہے اسے سمجھیں، جو لکھا ہے آپ کے کسی دوست نے کوئی فرمائش کی ہے پوری کریں، آپ کے کسی سپیریئر نے کسی باس نے کوئی حکم دیا ہے اس کی پیروی کریں، اس کی تعمیل کریں، آپ جانیں وہ جانیں۔ ڈاکیے کام پہنچا دینا ہے، اور اس کو انہوں نے گویا کہ آتھینٹیکیٹ کیا ہے اس سے کہ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے پہنچا دینے کے، وما علینا الا البلاغ فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، بس پہنچا دینا۔ تو یہ تو در حقیقت بہت ہی محدود اور بہت ہی معیار سے گرا ہوا تصور ہے رسول کا۔ رسول تو در حقیقت آتے ہیں، وہ مطاع بن کر آتے ہیں، وہ کتاب کے شارح بن کر آتے ہیں، اس کی تبیین کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کے مضمرات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، کرتے تھے کہ یہ ہے کہ نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ اب تو نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہوا۔ رسولوں کا فنکشن صرف یہ نہیں تھا کہ پہنچا دیں، وہ بات جو کہی جاتی تھی کہ آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے سوائے تبلیغ کے، اس لیے کہ ان کو زبردستی ایمان پر لے آنا، اسلام پر لے آنا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، ناؤ دے آر ریسپانسبل۔ لیکن یہ کہ اس کو وہاں استعمال کرنا کہ سوائے اس کے ان کا کوئی اور فرض منصبی ہی نہیں ہے، تو یہ در حقیقت بہت بڑا مغالطہ، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ان کا تو فرض ہے حضور قرآن، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں اس چیز کو جو ہم نے ان کے لیے اتاری ہے۔ تو تبیین، توضیح، پھر اس کی تعلیم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر اس کے لیے قولاً اور عملاً اس کی ایک مثال پیش کرنا، یہ ساری چیزیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اچھا یہاں تک تو بات جو ہے ہماری جو یہ تحریکیں ہیں ان میں موجود ہے، لیکن اصل میں صرف یہ اس طرح کا ایک معاملہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ذاتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قلب کی گہرائیوں کے اندر سرایت نہ کر چکے۔ اب اس سے وہ محبت بھی مراد نہیں ہے کہ آدمی عشق کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور نہ اتباع ہے نہ اطاعت ہے، احکام کو بھی تو وہ تو ایک دوسری انتہا ہے، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں، اس کو خارج از بحث کر دیجئے۔ لیکن یہ کہ یہ جو ہے اتباع اور اطاعت، اس کے ساتھ محبت کی چاشنی، اور اس کا در حقیقت کیا ہوگا، انڈیکس کیا ہوگا، وہ یہ کہ کس درجے میں آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ پیروی کرنا صرف اس معنی میں نہیں کہ اگر وہ مسواک کرتے تھے تو آپ نے بھی مسواک کر لی، یہ بھی پیروی میں شامل ہے۔ فرض کیجئے کوئی شخص جو ہے کہتا ہے کہ حضور تہبند باندھتے تھے میں بھی تہبند باندھوں گا، یہ بھی ہمارے نزدیک ایک پازیٹیو ویلیو کی شے ہوگی کہ اگر اس وجہ سے کوئی شخص تہبند باندھتا ہے اور پہنتا ہے، اپنے لباس کے طور پر اختیار کرتا ہے کہ یہ حضور کا چونکہ لباس یہی تھا۔ بعد آپ نے اولیاء اللہ کے کچھ اس قسم کے واقعات کہیے یا کہانیاں سنی ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں چیز نہیں کھائی، خربوزہ کبھی نہیں کھایا۔ کیوں بھائی کیوں نہیں کھاتے؟ کہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، ثابت نہیں ہے کہ حضور نے کھایا ہو، یا یہ کہ حضور نے کس طور سے کھایا، کاٹا تو کس طرح کاٹا۔ تو یہ جو ہے اس طرح کا انداز، یہ تو خیر ایک غلو کے درجے کی بات ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ ان چیزوں میں بھی ویلیو ضرور رہے گی یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تہبند ہی باندھوں گا اس لیے کہ حضور کا لباس تہبند تھا، تو یقیناً یہ محبت کی ایک علامت ہے اور اس اعتبار سے ہمارے نزدیک قابل قدر ہوگی۔ لیکن اسی کو آگے بڑھائیے کہ سب سے بڑا اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو یہ ہے کہ جس کام میں آپ نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے اس کام میں اسی طور سے ہم بھی اپنے آپ کو جھونک دیں۔
آغاز وحی کے بعد سے کتنا وقت آپ نے معاش کے لیے لگایا؟ آپ نے کوئی جائیداد بنائی، کوئی گھر بنایا، کوئی محل تعمیر کیے؟ کیا کیا؟ اپنے وارثوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جانے کا کوئی پروگرام بنایا؟ ساری توانائی، ساری قوت، ساری صلاحیت کھپی کس کام میں؟ اللہ کا دین پھیلے، اللہ کا دین قائم ہو۔ تو گویا کہ پوری زندگی کے اندر اتباع اولین ہوگا اس معیار سے کہ آیا اسی کام کے لیے آپ بھی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اگر اس انداز سے حضور کے نقش قدم کی پیروی کرنے کو تیار نہیں تو چھوٹی چھوٹی جو یہ اتباعات ہیں اور چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں تو یہ تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ اپنے مقام پر رہیں گی، ان کی نفی ہم نہیں کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مچھر چھانے ہیں اور سموچے اونٹ آپ نکل گئے۔ بہرحال یہ ہے میرے نزدیک کمی ان تحریکوں کے اندر، وہ انر جذبہ جتنا ہونا چاہیے استقامت کے لیے، جو اندر ایمان کی قوت چاہیے، در حقیقت وہاں کمی تھی۔ عجلت بھی انسان اسی وقت کرتا ہے، کوئی فوری سی خارجی ٹیمپٹیشن نظر آتی ہے اور آدمی ادھر لپک جاتا ہے، کمزوری کہیں اپنے اندر ہوتی ہے۔ لہذا یہ دونوں فیکٹر سامنے رکھیے۔ جماعت اسلامی کے بارے میں پہلا جو سبب تھا اس پر میری پوری کتاب موجود ہے، تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ۔ عجلت کی وجہ سے جو قدم اٹھایا گیا پاکستان میں، اس نے اس تحریک کی نوعیت بدل دی۔ یہ وہ انقلابی اصولی اسلامی جماعت کی بجائے اب اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی۔ لیکن یہ کہ اصل جو کمی ہے، ایسا کیوں ہوا، یہ حادثہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ جڑ بنیاد میں کہیں کوئی کمزوری تھی، اور وہ کمزوری یہ ہے جس کو میں نے یہاں معین کیا، اور اس میں صرف شفٹ آف ایمفیسس کا معاملہ ہے۔ یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہو یا آخرت کا انکار کیا ہو معاذ اللہ، لیکن یہ کہ ایمان کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دو ایلیمنٹس ہیں، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب۔ اس پر ایمفیسس ہوا ہے، اس پر جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے وہ کمی رہی ہے اور کمزوری رہی ہے کہ جس کی بنا پر پھر ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ مؤثر ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کل ایک طالب علم کے سوال کے جواب میں کہا تھا، آدمی کی اپنی انر ریزسٹنس کمزور پڑ گئی ہو تو تمام بیکٹیریا حملہ آور ہو جائیں گے۔ بیکٹیریا ہمارے منہ میں ہیں، موجود ہوتے ہیں، ہر وقت ہوتے ہیں، لیکن جب ذرا اندر ریزسٹنس کم ہوگی وہ ہمارے حلق پر، ہمارے اور انفیکشن جو ہے پھیپھڑے کے تک، برونکائٹس ہو جائے گا، اس لیے کہ اصل میں ہماری اپنی ریزسٹنس کمزور پڑ گئی، ورنہ بیکٹیریا کی کیا مجال ہے جو ہم پر اثر انداز ہو سکے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ایک ریزسٹنس اپنی کمزور ہوئی ہے، خارج سے بیکٹیریا کا حملہ ہوا ہے۔ تو یقیناً اس کے اندر جو انر ایلیمنٹ ہے، داخلی پہلو، وہ یہ ہے کہ ایمان کو جس درجے میں ایمفیسائز کیا جانا چاہیے تھا، ایمان کو جس طرح حال بنانا چاہیے تھا، اس پر جتنے ایمفیسس کی ضرورت تھی، ان تحریکوں میں بحیثیت مجموعی وہ ایمفیسس موجود نہیں۔ اسی نقطہ نظر کا کرشمہ ہے کہ دین سٹیٹ کا ہم مانی قرار پایا۔ اب دیکھیے یہاں بھی یہ نہ سمجھیے کہ میں اسلامک سٹیٹ کا منکر ہوں، اسلامک سٹیٹ ہے، اسلامک سٹیٹ قائم ہونی چاہیے، اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے۔ اسلامک سٹیٹ دنیا کی دوسری نیشنل سٹیٹ سے بڑی مختلف ہے، یہ ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، لیکن یہ کہ دین صرف سٹیٹ نہیں ہے، دین اس سے کہیں زیادہ وسیع تر حقیقت ہے، اور عبادت اطاعت کے مترادف ہو کر رہ گئی۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں لفظ اطاعت بھی آتا ہے اور عبادت بھی آتا ہے۔ یہ دونوں لفظ ہم مانی نہیں ہیں، لیکن اگر ایمفیسائز ہم کر دیں گے کہ عبادت کے معنی ہے اطاعت، اگرچہ اطاعت اس میں شامل ہے، نفی اس کی نہیں کی جا سکتی، لیکن اس میں بات کہی جائے گی کہ اطاعت جمع محبت، یہ دونوں چیزیں مل کر عبادت بنتی ہیں۔ ایک اطاعت ہوتی ہے مارے باندھے کی اطاعت، زبردستی کی اطاعت۔ ہم انگریز کی اطاعت کرتے تھے، غلام تھے، عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو عبادت اور اطاعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب کسی ہستی کی تعظیم، جب کسی ہستی کے لیے احترام، جب کسی ہستی کے لیے محبت گہری پیدا ہو جائے
اور پھر ہمتن انسان اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دے، وہ ہے عبادت۔ تو اطاعت یقیناً ایک اہم ایلیمنٹ ہے عبادت کا۔ اچھا، یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ جو شفٹ آف ایمفیسس ہے اس کا بھی ایک سبب ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے عبادت کا یہ تصور ہو گیا تھا کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سود خوری بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور انگریزی قانون کے تحت مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں جا کر۔ اطاعت تو نہ ہوئی، اللہ کا حکم ہے یہ کام نہ کرو، وہ کر رہے ہیں لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو چونکہ ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں غلط پیدا ہو گیا تھا، تو یقیناً یہ بات صحیح کہی گئی کہ وہ عبادت نہیں جس میں اطاعت نہ ہو، صحیح ہے، لیکن جب اطاعت ہی کو اوور ایمفیسائز کر دیا گیا تو وہ محبت والا ایلیمنٹ اس کے اندر سے کم ہو گیا، اور یہاں پر پھر ایک روکھی سوکھی پھیکی قسم کی ایک ریچولزم کی شکل بن کر رہ گئی، جب تک کہ اس میں وہ محبت کی چاشنی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم، یہ شاگرد اور استاد، ان دونوں نے جو ڈیفائن کیا ہے عبادت کو، العبادت تجمع اصلین، عبادت دو بنیادوں کو جمع کرتی ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا۔ اطاعت سر تسلیم خم، جو حکم ہو سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوں گی تو عبادت کا تصور مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اگر صرف اطاعت رہ گئی تو عبادت اطاعت کے مترادف ہو کر رہ گئی۔ نماز کا یہ مقام کہ وہ معراج المومنین ہے، حدیث ہے یہ، الصلاۃ معراج المومنین، نگاہوں سے بالکل اوجھل ہے، اور نفس انسانی کا اس سے ایسا انس کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے تو فرمایا کہ میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، راحت مجھے ملتی ہے نماز میں۔ ارحنی یا بلال، جب کہیں حضور کو کوئی کوفت ہوتی تھی کسی مسئلے پر یا کوئی فکر دامنگیر ہوتی تھی، فوراً آپ نماز کا رخ اختیار کرتے تھے، اس لیے کہ لذت اس میں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے، راحت اس میں ہے۔ اب اگر یہ نہیں ہے اور صرف آپ نے وہ ایک فرض جو ہے اس کو ادا کرنے کی عادت بھی اپنے اندر ڈال لی ہے، تو اس سے پھر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی جو دین میں مطلوب ہے۔ اس کے برعکس زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو صلاۃ معاشرے کے ہم معنی قرار پائی، یہ پھر وہی ہے منکرین حدیث، وہ تو صلاۃ کے معنی نماز دیتے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں صلاۃ کا مطلب معاشرہ، اقیموا الصلاۃ، معاشرہ قائم کرو، بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ دوسروں کے نزدیک بھی اس کی اصل اہمیت اس حیثیت سے ہے کہ وہ مسلمان معاشرے کی اصلاح اور تنظیم کا ایک جامع پروگرام ہے۔ مسلمانوں کی تنظیم، ہر نماز میں جو ہے محلے کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، پھر ایک بڑی بستی یا پورا اگر کوئی چھوٹا سا ہی قصبہ ہے تو اس کے سب لوگ جو ہے جمعے کے دن جمع ہو رہے ہیں، پھر یہ کہ سال میں ایک دفعہ عیدین میں جمع ہو رہے ہیں، تمام بڑا شہر بھی ہے تو اس کے بھی لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور پھر یہ کہ سال میں ایک دفعہ جو ہے حج کے موقع پر پورے عالم اسلام کے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اس میں یقیناً یہ ایلیمنٹ موجود ہے، جو نماز فرض ہے اس میں یقیناً معاشرے کی تنظیم کا پروگرام بھی شامل ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو ایمفیسائز کر دیں گے صرف، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ صرف ایک معاشرتی ایک کی مصلحت کی شے بن کر رہ جائے گی، جو اس کی اصل حقیقت باطنی ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ اور معراج المومنین ہونے کا مقام، وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا یہ پہلو کہ یہ روح کی بالیدگی اور تزکیے کا ذریعہ ہے، اس قدر معروف نہیں جتنی اس کی یہ حیثیت کہ یہ اسلامی نظام معیشت کا اہم ستون ہے۔ یہاں پھر میں وہی بات کہوں گا کہ یقیناً اسلامی نظام معیشت کا ایک اہم ستون زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ کا لفظ اسی سے بنا جس سے تزکیہ ہے، یہ تو اندر کے گند دھونے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ انسان کا اندر کا گند جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت جو ہے اس کا سمبل کیا ہے؟ مال کی محبت، یہ تو اس کو اندر سے دھونے کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی اس کا اسپیکٹ ہے، یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ فقراء اور محتاج اور مساکین کی ضرورت پوری ہوتی ہے، معاشرے میں ہیز اور ہیو ناٹس کا بہت زیادہ فرق نہ رہ جائے، ایک فری اکانومی ہے تو کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے، تو کوئی نہ کوئی فیڈ بیک کا نظام ہونا چاہیے، جس کو آج کل دنیا میں سوشل انشورنس کہتے ہیں، سوشل سیکیورٹی کہتے ہیں، ان امپلائمنٹ الاؤنس کہتے ہیں یا ویلفیئر کہتے ہیں امریکہ میں، یہ مختلف نظام ہے۔ تو یقیناً زکوٰۃ اس ضرورت کو بھی پورا کر رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کی اصل اہمیت، اس کی اصل روح جو ہے وہ در حقیقت تزکیہ باطن کا ایک ذریعہ ہے۔ روزے کے بارے میں یہ تو خوب بیان کیا